یہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور بہت ایزی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ مشکل ہے، اور وجہ یہ کہ وہ اس مضمون کو سمجھ نہیں پاتی، وہ اس کو رٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں رٹے کی کوئی بھی چیز نہیں۔ یہ ہے کیا؟ ویسے میں پہلے اس کو ڈیفائن کروں کہ میڈیکل جیورس کیا ہے۔ میڈیکل تو میڈیکل کو کہتے ہیں نا، سائنس کو کہتے ہیں، جو انسانی جسم کے متعلق جو علم ہے اس کو میڈیکل کہتے ہیں۔ جیورس عدالت کو کہتے ہیں، قانون کو کہتے ہیں، جیوری جس کو ہم کہتے ہیں، اور پروڈنس جو ہے نا یہ حکمت کو کہتے ہیں، نالج کو کہتے ہیں، وزڈم کو، عقل شعور کو کہتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہو کہ میڈیکل سائنس جو ہے نا، میڈیکل سائنس جب وہ کیا کرے، جب وہ اسسٹ کرے، جب وہ مدد کرے عدالت کی یا پولیس کی، کرمنل جسٹس سسٹم کی، تو اس کو کہتے ہیں میڈیکل جیورنس پروڈنس۔ یعنی سائنس کا کام تو کسی جرم کو پکڑنا تو نہیں ہے، ڈاکٹر کا کام تو زخم کا علاج کرنا ہے نا، زخم کا کلاسیفیکیشن تو نہیں ہے، زخم کو ڈاکٹر نے تو زخم کو سینا ہے، اس کو تو ٹھیک کرنا ہے یا آپریشن کرنا ہے، ہڈیوں کو اس نے جو ہے ٹھیک کرنا ہے، یہ تو نہیں کرنا کہ اس ہڈی جو ہے اس کی لینتھ کتنی ہے اور یہ جو ہے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے اور زخم کیا ہے، یہ تو نہیں ہے نا۔ لیکن وہ جب کسی انسان کا علاج کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے اس چیز کو۔ تو ابھی ہم پولیسنگ کے لیے، کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے جب ہم ہیلتھ کی مدد لیتے ہیں، جب ہم میڈیکل سائنس کی مدد لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں میڈیکل جیورنس۔ یہی کہ میڈیکل سائنس کرمنل جسٹس سسٹم میں کس طرح جو ہے مدد کر سکتے ہیں اور کس طرح انصاف جو ہے کسی کو دلا سکتے ہیں۔ یہ کیسے دلا سکتے ہیں؟ یعنی سپوز ایک شخص کو کسی نے جو ہے مار دیا، زہر دے دی، اور بعد میں جو ہے اس کو گلے میں پندہ ڈال دیا کہ اس نے خود جو ہے سوسائڈ کر دی، خودکشی کر دی۔ اچھا میڈیکل سائنس کیا کہے گا؟ میڈیکل سائنس پوسٹ مارٹم میں لکھے گا، ڈاکٹر لکھے گا کہ اس کی موت پہلے ہو چکی تھی۔ اس کی موت جو ہے نا پوسٹ مارٹم میں آئے گا کہ اس کی جو موت کی وجوہات ہیں نا وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی سانس بند ہوئی تھی، کیونکہ اس نے زہر اس کو جو ہے پلائی تھی، تو یہ انصاف مل گیا اس کو۔ اسی طرح جو ہے اور بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس انسان کی موت کیسی ہوئی۔ اچھا آپ کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے نا یہاں پہ کہ آپ کو بحیثیت پولیس افسر آپ اتنی نالج آپ کے پاس آ جائے نا کہ کل آپ کے سامنے اگر اس طرح کوئی انسانی جسم کے خلاف کوئی جرم ہو تو آپ کو بھی پتہ چل سکے، بیسک نالج آپ کو بھی ہو۔ اچھا اس میں ہے کیا ویسے؟ اس میں ہیومن فزیولوجی کے بارے میں یہ 12 کویسچن ہے نا، یہ ہیومن فزیولوجی یعنی انسانی جسم ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ پڑھ رہے تھے نا CRPC PPC قانونی شاہ، تو آپ دنیا کو پڑھ رہے تھے، یہ ابھی آپ اپنی جسم کو پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں جو ہے آپ کی ہڈیاں کیسے بنی ہے، اس کا اسٹرکچر کیا ہے، آپ کا نروس سسٹم کیا ہے، آپ کے مسلس کیا ہیں، آپ کے باڈی میں جو ہے رگیں کیا ہے، آپ کے بال، جلد، خون کیا ہے، آپ کے اندرونی اعضاء جو ہے وائٹل آرگنز جو ہے یہ کیا ہے، دل، پھیپھڑے وغیرہ، اور آپ کے جو ہے موت کیا ہے، موت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ موت کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک میڈیکل سائنس کے تھرو ہوتی ہے، ایک قانون کے تھرو ہوتی ہے، تو اس کی الگ الگ ہے۔ یہاں پر ہم میڈیکل سائنس کے تھرو سے موت کی اقسام پڑھیں گے۔ قانون کے مطابق جو قتل کی اقسام ہیں وہ تو 4 ہیں، PPC میں ہم نے پڑھا تھا، قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا اور قتل وسم۔ یہاں پر جو موت کی اقسام ہیں نا تو یہ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم پڑھیں گے۔ اچھا پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ جی زخم کیا ہوتا ہے، زخم کی کتنے اقسام ہوتے ہیں، کہ زخم کیسے پہنچایا جاتا ہے، کون سے آلے سے اگر کوئی زخم پہنچایا جائے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور اسی طرح سانس اگر رک جائے تو اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں انسانی جسم پر، اور زہر اگر کوئی انسان کسی کو کھلائے تو اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں انسانی جسم پر۔ اسی طرح کسی کو اگر پھانسی لگائی جائے یا کوئی آدمی خودکشی کر لے تو اس کا بھی پتہ چلے گا، کسی نے اس کو زبردستی جو ہے اس کے گلے میں پندہ ڈالا ہو تو اس کا بھی پتہ چلے گا۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور آپ کو میں نا آپ کی یہ 12 ٹاپک ہے نا، اس میں 12 کویسچن، تو ان 12 کی میں آپ کو آپ کی واٹس ایپ گروپ میں آپ کو ویڈیوز بھیج دوں گا، اس کی 3D اینیمیشن ویڈیوز ہوں گی، جس میں آپ کو یہ ابھی میں آپ کو یہ پڑھاؤں گا کہ انسان کا ڈھانچہ کیا ہے، ہیومن اسٹرکچر کیا ہے، بون اسٹرکچر کیا ہے۔ تو آپ جب ایک ویڈیو دیکھو گے نا اس کی، جس میں آپ کو انسان کے 225 تمام کی تمام ہڈیاں آپ ویڈیو فارم میں دیکھو گی، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ اس طرح اگر میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ جی سر میں جو ہے اتنی ہڈیاں ہوتی ہیں اور یہ ہوتے ہیں تو اتنے آپ کی ذہن میں وہ امیج نہیں بیٹھے گی، یہاں میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی، لیکن میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں یہ ویڈیوز بھیجوں گا 3D اینیمیشن میں، وہ آپ دیکھو گے، جس میں آپ کو یہ سارا انسان کا سارا جسم نا، بال سے لے کر ناخن تک، یہ سارا جسم وہاں پر دکھایا ہوا ہوتا ہے، اور ایک ایک چیز کو آپ جب خود آبزرو کرو گے اس کے بعد آپ لیکچر سنو گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو۔ یا انسانی جسم میں جو ہے دل کس طرح خون پمپ کرتا ہے، یا پھیپھڑوں کا کیا کام ہوتا ہے، لیور کا کام ہوتا ہے، جگر کا، گردے کیا کام کرتے ہیں، انسانی دماغ کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، نروس سسٹم کیا ہے انسان کی، ہڈیاں کیا کرتے ہیں، مسلس کیا کرتے ہیں، اسکن کا کیا رول ہوتا ہے، بال کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈائجسٹو سسٹم کس طرح کام کرتے ہیں انسان۔ جب آپ یہ ساری چیزیں ویڈیو فارم میں دیکھو گی نا ویڈیوز میں، تو پھر آپ جب ایک بار بھی اس کو پڑھو گے تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ انٹرسٹنگ اسی لیے کہ آپ اپنی باڈی کو پڑھ رہے ہیں، جسم کو پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کو مزہ آئے گا اس میں کہ آپ اپنے نروس سسٹم کو پہچان لو گے، آپ جو ہے آپ کو پتہ چلے گا میرا ڈائجسٹو سسٹم کس طرح کام کرتی ہے، تو آپ پڑھ چکے اسکول کالج میں، آپ نے صرف ریپیٹ کرنا ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جی میرا بلڈ کس طرح پمپ ہوتا ہے اور زخم کیا ہوتے ہیں اور اس کا کام۔ تو یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہونے والا ہے۔ تو یہ میں جب آپ ویڈیو دیکھو گے انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں تو آپ کو بہت پھر آسانی ہو جائے گی۔ اچھا میں یہاں پر آپ کو یہ شروع کرتا ہوں اس لیکچر۔ میڈیکل جیورسپروڈنس جو ہے نا، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب میڈیکل سائنس جو ہے نا، جب عدالت قانون کے طب کی مدد کرتا ہے نا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ میڈیکل سائنس، کیونکہ اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں نا، میڈیکل کے تو 2 پہلو ہیں نا، ایک قانونی ہے اور دوسرا طبی۔ طبی تو یہ ہے نا کہ وہ علاج کے لیے ہوتا ہے، قانونی کیا ہوتا ہے؟ قانونی اس کو انصاف دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک شخص مر گیا
تو طبی پہلو تو یہ کہ وہ مر گیا، بس ایکسپائر ہو گیا، ڈاکٹر تو کہتے ایکسپائر ہو گیا، لیکن قانون کہتے ہیں نہیں، کس نے مارا، کیسے مارا، کیوں مارا، کب مارا، یہ سارے کویسچنس کی سولوشن چاہیے پولیس کو، تاکہ جس نے مارا ہے اس کو پکڑا جا سکے، اس کو سزا دی جا سکے. تو یہ موت کیسے ہوتا ہے، خودکشی ہے، کیا ہے جناب، جو بھی چیزیں وہ یہاں پر بتایا جاتا ہے. یا ضرر پہنچایا گیا تو کون سی آلہ سے پہنچایا گیا، چاقو سے مارا ہے، کسی راڈ سے مارا ہے، کس چیز سے مارا، یا کسی آدمی کو جو ہے ضربات لگا کر مارا گیا ہے، یا پھانسی لگایا گیا ہے، یا کسی آدمی کو جو ہے مرنے کے بعد اس پر کوئی ضرب وغیرہ لگایا گئی، یا عمر کسی انسان کی کتنی ہے. ابھی ایک شخص کی عمر کا پتہ ہی نہیں چل رہا، تو میڈیکل سائنس آپ کو بتایا کہ اس کی ایج کتنی ہے. ایک خاتون کی عمر 16 سال ہے یا نہیں، سپوز ایک خاتون کی شادی ہوئی، اس نے دے دی، اس کی ایج انہوں نے 20 لگا دی، اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، تو پتہ چلا اس کی 13-14 سال عمر ہے، تو یہ میڈیکل سائنس آپ کو بتائیں گے کہ یہ تو میڈیکل سائنس کی ڈائمینشنز یہ ایریاز یہ سائنس جو ہے نا، یہ کرمنل جسٹس سسٹم کی مدد کرتا ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں، میں نے فرینچ پولیس کے ساتھ یہ کرمنل انویسٹیگیشن کورس کیا تھا پاکستان میں. فرینچ پولیس یہاں پہ آئی تھی، تو ہماری وزٹس تھی نا، جتنی بھی فورینسک سائنس کے لیب ہیں اور جتنی میڈیکل کالجز ہیں. تو پشاور میں نا KMC ہم گئے وہاں پر، تو وہاں پر ہمارے ڈاکٹرس کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی. تو ہم نے جب ان سے کویسچن پوچھے نا کہ زخم کے جو ہے اس کی قانونی کی حیثیت کیا ہے، تو ڈاکٹر کا جو وہاں کا جو ہیڈ تھا نا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی میڈیکو لیگل آفیسر ہے ہی نہیں، MLO. انہوں نے کہا ہمارے پاس ویکینسی نہیں ہے میڈیکو لیگل آفیسر کی. میں نے کہا ہمارے جو یہ آپ کو رپورٹ بھیجتے ہیں نا، تو یہ OPD میں ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو صرف علاج کے لیے ادھر بیٹھا ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھتے تو بس لکھ کے دے دیتا ہے آپ کو. انہوں نے کہا ہمارے پاس ہماری کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی. میں حیران رہ گیا جب انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی وہ فرینچ پولیس والے بالکل حیران تھے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک میں جو ہے میڈیکو لیگل آفیسر ہی نہ ہو اور اس کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں. انہوں نے کہا ہماری کوئی ٹریننگ نہیں، بس یہ تو بس چل رہا ہے سسٹم. تو قسمتی یہ ہے کہ ہماری جو آفس جو اسپتال میں ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں OPD میں، تو اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ زخم کیا ہوتے ہیں یا اس کی لیگل کیا ٹریننگ اس کی کوئی نہیں ہو. نہ ججز کی ٹریننگ ہو چکی اور نہ پولیس کی ہو چکی. تو بدقسمتی یہی ہوتی ہے کہ پھر چیز ایسی چل رہی ہوتی ہے. چلو پولیس کی تو ابھی ہو رہی ہے نا، پولیس کی اپنی ٹریننگ تو ہے، اور یہ میڈیکل سائنس پہ بھی پولیس کو ٹرین کیا جا رہا ہے، لیکن ڈاکٹرس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. اچھا میڈیکل جیورنس کے فوائد کیا ہے؟ فوائد یہ ہے نا کہ اتنی تفتیش میں جو ہے مدد کرتا ہے. یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جی کون سا اگر کوئی جرم ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے، یا اس کی جو ہے لیگل ویلیو کیا ہے، اس کی جو ہے سچ اور جھوٹ آپ کو جو ہے بتاتا ہے. یعنی ایک شخص کو سپوز کسی نے جو ہے کیا کیا، اس کو اس کا گلے جو ہے نا اس کے اوپر کوئی چیز رکھا، وہ مر گیا، مروا دیا اس کو، بعد میں اس کو پانی میں ڈال دیا کہ جی یہ تو دریا میں گرنے سے مر گیا. اچھا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا آئے گا کہ اس کی جو موت ہوئی نا یہ سانس روکنے کی وجہ سے ہوئی، تو پتہ چل جائے گا کہ. اور ایک یہ نا کہ پولیس افسر کا ٹائم بچ سکتا ہے. یعنی آپ بہت سے کیسز اس طرح میں نے خود اپنے آنکھوں سے میں نے آبزرو کیا کہ آپ ایک وقوع پہ چلے جاتی، زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح نا اوپر سے لٹکایا ہوا ہوتا ہے، کیا ہوا جی اس نے خودکشی کر دی. اچھا جی خودکشی کی. جب آپ اس کی جو ہے آگے پوچھتے ہیں تو انہوں نے اس کو مارا ہوتا ہے اور پھر جو ہے بعد میں اس کو اس طرح اویزا کیا ہوتا ہے، تو پولیس کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو گیا. میں ایک وقوع پہ چلا گیا، وہاں پر اس طرح ایک خاتون کو نا اوپر سے لٹکایا ہوا تھا، تو وہ گھر والوں نے کہا کہ اس نے خودکشی کر دی. اچھا اس واشنگ مشین پہ اس نے کہا کہ اس نے واشنگ مشین رکھ کر اس کی جو ہے خود کو اویزا کیا. تو اس خاتون کی جو پاؤں تھی نا وہ واشنگ مشین پر اس وقت بھی تھی اور اس پر زور بھی تھا، یعنی وہ جو ہے زور تھا بھی. تو وہاں کے اس کا دیور تھا، تو اس سے میں نے پوچھا کہ یہ جب آپ روم میں آئے تو یہ کس حالت میں تھی؟ اس نے کہا اسی حالت میں تھی. میں نے کہا اس کی ٹانگیں جو تھی واشنگ مشین کے اوپر تھی اور اس طرح اس پہ پریشر تھا واشنگ مشین پر اس ٹانگوں پر. نے کہا ہاں مجھے اسی ٹائم ہی پتہ چلا کہ یہ مرڈر ہے، کیونکہ اگر خاتون نے سوسائڈ کرنا تھا نا تو پھر اس کی ٹانگیں واشنگ مشین پہ نہیں ہوتی، پھر وہ اس سے نیچے اس نے چھلانگ لگانا تھا، اور اس کی ٹانگیں جب تک ہوا میں نہ ہو تو اس کی سانس تو نکل ہی نہیں سکتی، تو وہ تو نہیں تھی. تو اس ٹائم سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس نے جو ہے ان لوگوں نے اس کو مار دیا. اس خاتون کا جو ہسبینڈ تھا وہ باہر ملک میں کئی جگہ پہ تھا، تو انہوں نے مل کے اس کو مارا. تو اس ٹائم پہ ہمیں پتہ چلا، یہ صرف اسی سے ہمیں پتہ چلا نا کہ اگر کسی انسان نے اگر خودکشی کرنی ہے تو اس نے نیچے چھلانگ لگا کے کرنی، اس کی ٹانگیں جو ہے ہوا میں ہونی چاہیے. تو یہ تھوڑی بھی اگر آپ کو کہ جو ہے آپ کے پاس علم ہو تو آپ بہت جلد جو ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں، اس کو وہ جو ملزم کو آپ پہنچ سکتے ہیں، بے گناہ بچ سکتے ہیں، گنہگار کو سزا دی جا سکتی ہے. یہ اس کے فوائد. اچھا ابھی ہم پڑھتے ہیں انسانی باڈی کو، ہیومن اسٹرکچر کو. انسانی جسم جو ہے نا اس کی بناوٹ یعنی اناٹومی اور اس کے فنکشن اور اس کی فزیالوجی یعنی فنکشنلٹی. اناٹومی اور فنکشنلٹی، اناٹومی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کا جسم بنا کس طرح. ہیومن فزیالوجی میں یا میڈیکل سائنس میں اس کو ایسے پڑھا جائے ہیومن اناٹومی، کہ انسان کے جسم میں کیا کیا ہے. سر ہے تو سر میں کتنی ہڈیاں ہیں، کون سی ہڈی کیا کام کرتا ہے. سر کے اندر برین ہے، اچھا برین کی کتنے حصے ہیں. اچھا پھر برین کہاں سے کس سے کنیکٹ ہے جی، وہ نروس سے کنیکٹ ہے، وہ نیورون سے کے تھرو جو ہے نروس سسٹم کے پھر دو حصے، سینٹرل نروس سسٹم ہے، پیریفرل نروس سسٹم. اچھا اس کا کیا کام ہے جی میسیجز جو ہے کنوے کرتے ہیں. اوکے اچھا نیچے آتے ہیں، پھر آپ مسلس دیکھتے ہیں، پھر آپ جو ہے ہیومن ہارٹ دیکھتے ہیں کہ ہارٹ میں خون پمپ کرتا ہے جی، پھیپڑے سانس
آکسیجنیٹ کرتا ہے جی، گردے جو ہے اس کو صفائی کرتے ہیں خون کی، اور لیور جو ہے وہ گلوکوز جنریٹ کرتا ہے. اسی طرح جو ہے پھر آپ آگے جاتے ہیں جی، آپ کے ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کھانا منہ سے کھاتے ہیں تو نیچے چلے جاتی ہے، پھر وہ معدے میں مختلف قسم کی گیسز اس کے اوپر آ جاتی ہے، پھر وہ چھوٹی آنت میں چلی جاتی ہے، پھر بڑی آنت میں جو ہے اس کے ساتھ وہ باہر چلی جاتی ہے. تو یہ ڈائجسٹو سسٹم آپ کا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی بونز ہوتے ہیں، آپ کے بونز کے اسٹرکچرز ہوتے ہیں، ساری چیزیں. تو یہ ہیومنس اناٹومی ہے اور اس کی فزیالوجی، جسم کی ساخت اور اس کے کام، یعنی ہیومن باڈی جو ہے اس کی اناٹومی اور اس کی فنکشنلٹی پڑھیں گے کہ آپ سے چاہتے کہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ ہیومن باڈی کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اور اس کی ویڈیوز لیکچر جب میں آپ کو اس کی ویڈیوز بھیجوں گا نا 3D والی، تو اس سے آپ کی پورے جسم کو آپ سمجھوں گے، انسانی جسم کو ویڈیو فارم میں جب آپ ویژول میں دیکھو گے تو آپ کے لیے پھر آسانی ہو جائے گی انڈرسٹینڈ. سب سے پہلے کیا ہے یہ ڈھانچہ، اسٹرکچر. ہم جب کوئی بلڈنگ بناتے ہیں نا تو سب سے پہلے اس کے پلرس جو ہے نا لگاتے ہیں، چھت اس کا لگاتے ہیں، پلر لگاتے ہیں. تو یہ بون جو ہے نا انسانی ہڈی، یہ انسانی وجود کی جو ہے اسکیلیٹل سسٹم جس کو کہتے ہیں، یہ ایک پلرس ہے آپ کی باڈی کی. اسی کے سہارے جو ہے ساری سسٹم چلتی ہے اور اس کا کام جو ہے سارے جسم کا بوجھ اسی نے اٹھایا ہے. یہ آپ کو شیپ بھی دیتا ہے، شکل بھی دیتا ہے، اس کی وجہ سے چلتے پھرتے بھی. اور آپ کی جو دل، پھیپھڑے یا دماغ وغیرہ ہوتے ہیں اس نے اس کو پروٹیکشن دی ہوتی ہے. یہ کتنے ہوتے ہیں ہڈیوں کی تعداد؟ 206 ہوتی ہے. جب آپ اچھے ہوتے ہیں نا تو یہ لچکدار ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، لیکن جب آپ جس طرح آپ کی عمر بڑھتی ہے تو یہ مضبوط ہو جاتی ہے. جوڑ کتنے ہوتے ہیں انسانی جسم میں؟ 230. جوڑ کیا ہے؟ جوڑ جو ہوتے ہیں نا یہ پٹوں کے ذریعے، یہ پٹوں کے ذریعے جو ہوتے ہیں آپ کے جو بون ہے اور آپ کی جو باڈی ہے نا اس کو ملاتی ہے سفید ریشے سے. اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کو ملاتے ہیں. یعنی آپ کی جو آپ کا جو ہارٹ ہے مثال کے طور پر، آپ کی اسکیلیٹل مسلس کی کس طرح آپ کی ہڈی ہو جاتی ہے، ڈائریکٹ جڑا ہوا تو نہیں ہے، اس کے بیچ میں یہ مسلس ہے اور یہ پٹیں اسی نے اس کو جگڑ کے رکھا. تو یہ ہے بیسیکلی اسکیلیٹل سسٹم. اچھا، مشہور ہڈیاں کون کون سی ہوتی ہے اسکیلیٹل سسٹم؟ مشہور ہڈی سب سے پہلے ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں تو کھوپڑی ہے. کھوپڑی سب سے امپورٹنٹ ہڈی ہے نا، کیونکہ یہاں پر تو دماغ پڑے ہوتے ہیں. اس میں کون کون سے شامل ہے؟ دونوں جبڑے، کانے وغیرہ، یہ جس کو ہم شجا کہتے ہیں نا، وہی یہ محراب کی شکل کی ہوتی ہے. 8 ہڈیوں سے مل کر بنتی ہے کھوپڑی، اور چہرے میں 14 ہڈیاں ہوتی ہیں. کھوپڑی جو ہوتی ہے بہت مضبوط ہوتی ہے، اس میں دماغ محفوظ ہوتے ہیں. اور یہ دماغوں کے نیچے نا ایک گول سا سوراخ ہوتا ہے جو آپ کے حرام مغز، جو نروس سسٹم ہوتا ہے، اسپائنل کارڈ جو ہوتے ہیں نا اس کو نیچے کی طرف آتا ہے اسی طرح. اور اسی طرح یہ ریڑھی کے ساتھ جو ہے، ریڑھی کی ہڈی کے ساتھ ملا ہوتا ہے. یہ نروس سسٹم جو ہے آپ کا اسپائنل کارڈ جس میں ہوتے ہیں، سینٹرل نروس سسٹم جو ہوتے ہیں یا پیریفرل نروس سسٹم جو ہوتے ہیں، تو یہی دماغ کے ساتھ جو ہے نا آپ کی گردن سے اسی طرح نیچے گیا ہوتا ہے، آپ کی ریڑھی کی ہڈی میں یہ محفوظ ہوتے ہیں. تو یہ ہے آپ کی سر کی ہڈی. اس کے بعد ہے آپ کی ریڑھی کی ہڈی. ریڑھی کی ہڈی انتہائی امپورٹنٹ ہے. ریڑھی کی ہڈی میں اس میں نا موہرے ہوتے ہیں، ورٹیبرا جس کو کہتے ہیں، یہ 33 ہوتے ہیں اور اس کی کوئی سیمیٹری نہیں ہوتی، باقاعدہ بنی ہوتی. اور اس کے اندر نا کری ہڈی ہوتی ہے. کری ہڈی ایسی ہوتی ہے نا کہ یہ ہڈی اور مسلس کے بیچ کی قسم کی ایک ٹائپ ہے. یہ تو نہ مسل کی طرح نرم ہے اور نہ ہڈی کی طرح سخت ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس دونوں کو آپس میں جکڑنے سے روکتے ہیں، کیونکہ ہڈی تو ایک سخت چیز ہے اور مسل تو ایک نرم چیز ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں نا ایک بفر ہے، یہ اس کو جو ہے سہارا دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں جو ورٹیبراز ہوتے ہیں تو اسی طرح کام کرتے ہیں. اچھا، سینے کی جو ہڈی جو ہوتی ہے نا آپ کے چیسٹ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا، یہ چپٹی سی ہڈی ہوتی ہے. اس میں 12 پسلیاں بھی ہوتی ہیں، مڑی ہوئی ہوتی ہے اندر کی طرف. یہ پسلیاں تو آپ نے دیکھی ہیں نا، 3 جو ہے یہ آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہوتی ہے. اچھا جی، پسلیاں اسی طرح ہوتی ہے. پسلیاں کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پھیپھڑوں کو جو ہے پروٹیکشن دیتے ہیں. اس کا ایک صندوق بناتے ہیں اور آپ کی پسلیاں جو ہے آپ کے پھیپھڑوں کو جو ہے پروٹیکشن دیتے ہیں، آپ کی پسلیاں اس طرح. اس کے بعد جو ہے نا آپ کی شانہ کی ہڈی، شولڈر، جو آپ کی شولڈر ہڈی جو ہوتی ہے نا یہ سینے کے پیچھے ہوتی ہے. اور یہ بازو اور کہنی کھول ہے جو ہوتے ہیں آپ کا شولڈر جو ہوتے ہیں نا یہی سے ہی شروع ہوتے ہیں اور آگے جو ہے یہ بازو تک ہی جاتا ہے. آگے جو ہے یہ بازو تک سے چھوٹی انگلیوں تک یہ جو ہے جاتا ہے اس طرح. اور یہ بھی ایک بڑا ہڈیوں کا ایک گروپ ہے جس میں ہتھیلی کی ہڈیاں بھی آ جاتی ہے. 5 جو ہے یہ آپ کی ہتھیلی کی ہڈیاں ہوتی ہیں، میٹاکارپل اس کو کہتے ہیں. اور یہ انگلیوں کی 5 ہڈیوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہر ایک انگلی میں نا 3 اور انگوٹھے میں 2 ہڈیاں ہوتی ہیں. یہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا انگلی والی اس میں 3 ہڈی ہوتی ہے. اور آپ کا جو انگوٹھا ہوتا ہے نا تم، اس میں 2 ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. انسانی ہاتھوں اور پاؤں جو ہے نا، انسانی ہاتھوں اور پاؤں اس کا اسٹرکچر سیم ہے، لیکن ہاتھ جو ہے نا پاؤں کے مقابلے میں تھوڑے سے ہلکے ہیں. پاؤں مضبوط ہے کیونکہ اس نے سارے جسم کا باڈی جو ہے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اور ہاتھ تھوڑے سے ہلکے اسی وجہ سے کیونکہ اس نے بہت زیادہ حرکت کرنی ہوتی ہے. تو یہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. باقی جو ہے یہ اسٹرکچر اس کا سیم ہے ہڈیوں، سائز اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. نیکسٹ جو آپ کی کولے کی ہڈی. کولے کی ہڈی یہ چوڑی اور نرالی ہوتی ہے کولے کی ہڈی. اور یہ خمکاتی ہوئی نا اس طرح نیچے کی طرف بٹن نما بناتی ہے. یہ مثانے کی اور ریکٹم کی آپ کی جو پیٹ ہے، ساری جو آپ کی یہ جو ایبڈومینل ایریا ہے نا اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کی کولوں کی ہڈی. اور یہ ایک بہت بڑا ہڈیوں کا جو ہے سسٹم ہے. یہ جو ہے نا بچپن میں کولے کی ہڈی 3 ہوتی ہے، لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ تینوں مل جاتی ہے. بچپن میں یہ تینوں الگ الگ ہوتی ہیں.
پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو یہ پھر مل جاتی ہے۔ بچپن میں نا ہڈیاں ساری جو ہے نا ملائم ہوتی ہے، لچک اس میں ہوتا ہے، کیونکہ بچہ ہر ٹائم گرتا اٹھتا ہے، تو اسی وجہ سے قدرت نے اس کو اس طرح نرم رکھا ہے تاکہ یہ ٹوٹنے کا خدشہ زیادہ نہ۔ ران اور پنڈلی کی ہڈی، یہ نیچے آپ کی ہڈی جو ہوتا ہے ران اور پنڈلی کا گول سا، یہ بازو کی طرح ہی ہوتی ہیں، سیم جو ہے نا بازو کی طرح اس کی جو ہے اسٹرکچر ہے، لیکن اس میں یہ ایک فرق ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ اس کو یہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ اس نے زیادہ وزن اٹھائے رکھنا ہوتا ہے۔ پنڈلی میں نا 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، پنڈلی میں کتنی ہوتی ہے؟ 2 ہڈی۔ جو ہڈی پاؤں کے اندر کی طرف جو ہے نا انگوٹھے کی طرف ہوتی ہے اس کو ٹیبیا کہتے ہیں، دوسری جو باہر کی طرف چھوٹی انگلی کی طرف ہوتی ہے اس کو پیبولا کہتے ہیں، اور ٹخنے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 7، اور پاؤں کے تلوے اور ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح نا 5 ہڈی۔ میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا تھا کہ آپ کی انگلیاں اور انگوٹھے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، انگلیوں کی 3 ہوتی ہیں، انگوٹھے کی 2 ہوتی ہیں، اور ٹخنے کی ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ 7 ہوتی ہیں، جس سے ایڑی بنتی ہے۔ یہ جسم کا زیادہ تر وزن برداشت کرتی ہے آپ کی ٹخنے اور ایڑی والی۔ اور پنڈلی کے جو عضلات ہوتے ہیں ہڈی کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ زیادہ جو ہے نا مضبوط ہوتے ہیں آپ کی پنڈلیوں کی ہڈی، یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کی جو ہاتھوں کی ہڈی ہے، کیونکہ اس نے سارے جسم کو جو ہے پروٹیکشن دینی ہوتی ہے، اس نے موومنٹ کرنا ہوتا ہے سارے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے نا 7 نمبر، یہ کڑی ہڈی۔ کڑی ہڈی ایسی ہے نا کہ یہ سخت بھی ہوتی ہے اور لچکدار بھی ہوتی ہے۔ یہ مسلس اور ہڈیوں کے نا بیچ کی ایک قسم ہے جو دونوں کو جو ہے نا ایک شاک ابزرور کی طرح یہ کام کرتی ہے۔ یہ ہڈی جو ہوتی ہے نا یہ شاک ابزرور کی طرح کام کرتی ہے، یہ ہڈیوں کی اور جو مسلس ہوتے ہیں نا ان کو آپس میں رگڑنے سے بچاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نا رگڑ بھی پیدا نہیں ہوتی اور ہڈیوں کو صدمہ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ریڑھ کی ہڈیوں میں ہوتے ہیں، آپ کے کان میں ہوتے ہیں، اسی طرح۔ اچھا، نیکسٹ جو آپ کے ہے نا، نیکسٹ جو آپ کا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ عضلات، اعصاب اور شریان اور ورید۔ یہ نا آپ کی جو مسلز ہیں اور آپ کی جو نرو سسٹم اور آپ کی جو شریان اور ورید ہے، یعنی آپ کی جو وینس ہیں، بلڈ وینس جو جس میں بلڈ آتے ہیں اور جاتے ہیں، تو یہ عضلات کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ مسلز ہوتے ہیں۔ جسم کے نیچے گوشت کی تہہ اس کو مسلز کہتے ہیں، ان کو عضلات کہتے ہیں۔ نازک و چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جس طرح آنکھ کے ہوتے ہیں، بازو، ٹانگوں وغیرہ۔ اس کی نا 2 قسم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انٹینشنل، ایک ہوتا ہے ان انٹینشنل، یعنی ارادی اور غیر ارادی۔ ارادی اور غیر ارادی۔ ارادی کیا ہوتے ہیں جی؟ آپ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے بازو اور آپ کے ٹانگوں کی جو عضلات ہوتی ہیں تو یہ آپ کے انڈر ہوتے ہیں۔ جب آپ چاہیں تو آپ روانہ ہو جاتے ہیں، جب آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ رک جاتے ہیں۔ جب آپ اپنی ہاتھوں کو حکم دیتے ہیں تو یہ کسی چیز کو اٹھا لیتے ہیں، جب آپ اس کو واپس رکھنے کی آرڈر کرتے ہیں آپ کی برین تو یہ واپس رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ارادی مسلز ہوتی ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں غیر ارادی، جو آپ کے تابع نہیں ہوتی، آپ سے پوچھتی نہیں، خود بخود جو ہے کام کرتے ہیں۔ جس طرح دل جو ہے نا، معدہ، یہ تو آپ سے پوچھ کے کام نہیں کرتا۔ آپ کے جو سانس ہوتے ہیں نا، سانس جب آپ لیتے ہیں تو آپ سے پوچھ کے تو نہیں ہوتے۔ اگر آپ سے پوچھ کے کرنی ہوتی تو آپ بھول جاتے کہ میں نے سانس لینا ہے کہ نہیں، اور آگے سے آپ مر جاتے۔ یا آپ کے دل کی دھڑکن اگر آپ سے پوچھ کے ہونی تھی تو پھر آپ پتہ نہیں آپ سو جاتے تھے، تو پھر تو وہ کام نہیں کرتا۔ یا آپ کے معدے نے آپ سے پوچھ کے تو ڈائجسٹ نہیں کرنا ہوتا، کوئی بھی چیز اگر اندر چلی گئی تو اس نے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے، بس آٹومیٹک مشین جو ہے اس کی طرح کام کرتی ہے، آپ سے پوچھتے نہیں۔ تو یہ غیر ارادی اعصاب ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اعصاب جو ہوتے ہیں نا، جس کو ہم پٹے کہتے ہیں یا مسلس کہتے ہیں، یہ نا یہ حالت زندگی نا ملائم اور لچکدار ہوتے ہیں، پٹے ہوئے، لیکن موت کے بعد نا اس میں ایک قسم کی مایوسین قسم کا ایک چربی ہوتا ہے، ایک قسم کی لیکوڈ ہوتا ہے، لیکوڈ۔ تو جب انسان مرتا ہے نا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ چکناہٹ، تو یہ لیکوڈ جب ختم ہوتا ہے نا تو پھر یہ سکڑ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، انسان اپنے وہ ڈیڈ باڈیز دیکھے ہوتے ہیں جس کی یہ مسلس جو ہوتے ہیں یہ سکڑ جاتے ہیں۔ تو جب انسان زندہ ہوتے ہیں نا تو یہ کام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی انسان مرتا ہے تو پھر یہ سخت ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اعصاب جو آپ کے ہیں نا، اعصاب، نرو سسٹم کیا ہے؟ نروس کیا ہے؟ یہ سفید ریشوں کے داغوں کی طرح ہوتے ہیں، اور جسم کا ہر ایک حصہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ نروس سسٹم ہے آپ کی پاؤں سے لے کر سر تک آپ کا سارا جسم جو ہے نا یہ کمیونیکیشن کی ایک نیٹ ورک ہے۔ جس طرح آپ نے انٹرنیٹ دیکھا ہے، ساری دنیا کو جس طرح اس نے ملایا ہوا ہے، جال ہے ایک، تو اسی طرح آپ کی جسم میں بھی کمیونیکیشن کا ایک جال ہے، اور یہ نروس سسٹم کا ہے۔ آپ کے جسم کے ہر حصے میں نا یہ سفید ریشے ہیں، اور اس کے 2 بڑے حصے، ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے، ایک پیریفرل نروس سسٹم۔ سینٹرل نروس سسٹم جو ہے نا یہ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں جو یہ جال ہوتے ہیں، تو یہ سینٹرل نروس سسٹم۔ پیریفری کیا ہے؟ جو آپ کی باقی باڈی مسلز اور ہر جگہ پہ جو گئے ہوئے ہیں، تو یہ پیریفری نروس سسٹم۔ اچھا، کام کے لحاظ سے نا اعصاب زیادہ تر 2 حصوں میں اس نے تقسیم کی، حسی اعصاب اور حرکتی اعصاب۔ حسی اعصاب کیا ہوتے ہیں؟ سینسیشنز، آپ کے 5 سینسیشن ہیں نا، آپ کسی چیز کو سونگھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے حسی اعصاب۔ ان کے ذریعے نا اعصابی مرکز یعنی دماغ سے عضلات وغیرہ جو ہے یہ پیغام لے کے، حسی اعصاب ہوتے ہیں۔ دوسرے کیا ہے؟ حرکتی اعصاب۔ حرکتی اعصاب کیا کرتے ہیں؟ یہ میسیج کو لے کے آتے ہیں، یعنی آپ کے مسل سے نا ایک میسیج لے کے آتے ہیں دماغ تک، تو یہ دوسرے یہ حرکتی اعصاب۔ اور پہلے کیا ہے؟ حسی میں سینسیشن ہوتی ہے، آپ ایک اسمیل جو ہے نا آپ کی آتی ہے برین تک، آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ خوشبو ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے حسی نروس سسٹم، جس نے سونگ کر آپ کی برین کو وہ چیز پہنچائی اور اس نے آپ کو آگے سے رسپانس دی۔ یا آپ جو ہے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں کسی جگہ پر، وہ جگہ گرم ہوتی ہے، یا آگ میں آپ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ فوراً جو اپنی آگ کو اٹھا لیتے ہیں،
تو یہ سینسیشن سے آپ کی اسکن نے اس کو ٹچ کیا. لیکن اگر آپ راستے میں جاتے ہیں نا اور آپ کی پاؤں میں نا کوئی کانٹا وغیرہ چپ جائے تو یہ آپ حرکتی اعصاب جو ہوتے ہیں نا یہی پھر کام کرتے ہیں. آپ کی برین جو ہے نا آپ کے ہاتھوں کو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ پاؤں کے اس حصے پہ اس طرح کوئی چیز ہے تو اس کو چیک کرو. تو ہاتھ جاتی ہے وہاں پہ اور وہاں پر وہ پاؤں دیکھتی ہے وہاں پر جو کوئی کانٹا وغیرہ اس کو نکالتی. تو یہ کس سسٹم نے یہ کام کیا؟ یہ حرکتی اعصاب سسٹم نے اس کو کام کر دیا. یہ ہوتی ہے آپ کی نرو سسٹم کا دوسرا حصہ. یہ نرو سسٹم کا دوسرا حصہ ہوتا ہے. اچھا جی نیکسٹ کیا ہے جی؟ آپ کے وینس جو ہوتی ہیں شریانے جو ہوتی ہیں. شریانے وہ نالیاں ہیں نا جو دل سے صاف خون جو ہے نا یہ جسم کے مختلف حصوں میں پہنچاتی ہے. آپ کے جسم جو ہے نا یہ کس چیز پہ چلتا ہے؟ یہ خون پہ چلتا ہے. خون کیا کرتی ہے؟ خون آپ کے جسم کے ہر سیلز کو خوراک پہنچاتی ہے. یعنی آپ کے جو نیلز ہیں ناخن، آپ کے ہیئر ہے، آپ کی اسکن، اس کو کون خوراک پہنچاتا ہے؟ آپ تو کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے اسٹمک میں چلا جاتا ہے. اس سے جو انرجی بنتی ہے یہ کس طرح کنورٹ ہوتی ہے آپ کی آپ اس کے بلڈ میں، یہ کس طرح اس سے انرجی بنتی ہے اور پھر یہ کس طرح پہنچتی ہے؟ یہ خون ہی پہنچاتی ہے. خون ہی یہ جو یہ کام کرتا ہے. یہ موٹی سخت والی 3 نالیاں ہوتی ہیں. ان میں جو ہے نا خون جو ہے نا پمپ کی حیثیت سے دل سے خارج ہوتا ہے. چونکہ شریانوں کا کام جو ہے نا اچھے خون کو جسم میں پہنچانا ہے صاف، اس لیے یہ مضبوط نالیاں ہوتی ہیں. یہ بڑے مضبوط نالیاں ہوتی ہیں نا. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ آپ کے جسم میں نا جو دل خون کو پمپ کر کے صاف کر کے کرتا ہے نا تو اس کو پہنچاتی ہیں آپ کی جسم کے ہر حصے کو اس کو پہنچاتا ہے. اور یہ انتہائی امپورٹنٹ جو ہے ہوتے ہیں. یہ اسی وجہ سے گوشت کے اندر چھپے ہوتے ہیں. اگر کسی ذریعے سے یہ ٹوٹ جائے تو پھر یہ انسان مر جاتا ہے. اچھا ان کی ایک قسم جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آکسیجنیٹڈ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرا ہوا خون جو ہوتا ہے نا اس کو پلمونری کہتے ہیں، وہ اس کو لے کے آتے ہیں دل کی طرف. اور یہ جو گندا خون ہوتا ہے نا، یہ آکسیجنیٹڈ کاربن ڈائی آکسائڈ جس میں شامل ہوتا ہے تو اس کو دل کی طرف لے کے آتے ہیں. اور دل کیا کرتا ہے؟ دل اس کو صاف کرتا ہے. اس میں آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ جسم میں لے کے جاتا ہے. یہی کام ہوتے ہیں خون کے رگوں کا. اچھا جی وریدیں کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ رگیں نالیاں ہیں نا جو آپ کی باڈی سے جو ہے نا خون لے کے جاتی ہے. کون سی خون؟ جس کو دل نے ابھی صاف کرنا ہوتا ہے اس کو لے کے جاتی ہے آپ کی باڈی سے لے کے جاتی ہے. یہ رگیں جو ہوتی ہیں نا یہ باریک سی ہوتی ہے. اور یہ آپ کی دل کو خون لے کے جاتی ہے. دل جو ہے پھر اس کو پھیپھڑوں کی طرف بھیجتا ہے، پھر اس کو آکسیجنیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ آ کے جسم میں اس کو پہنچاتے ہیں. اس میں صاف خون جو ہے دوبارہ جسم میں پہنچ جاتا ہے. اچھا نیکسٹ آپ کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے آپ کے جلد، بال، ناخن اور اعضاء. یعنی آپ کا اسکن جو ہے نا اور آپ کے نیل اور آپ کی بال جو ہے اور اندرونی اعضاء کا مطلب وائٹل آرگنس، آپ کے جو پھیپھڑے ہیں، آپ کے جو لیور ہے، آپ کے جو گردے ہیں. یہ اچھا اسکن جو ہے نا ہیومن اسکن، اس پر میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں ویڈیو بھیجوں گا. ویڈیوز امیجز آپ دیکھوں گے تو آپ کے لیے آسانی کہ ہیومن اسکنس انسان کی سب سے بڑی آرگن جو ہے نا یہ ہیومن اسکن ہے. یہ سب سے لمبی اور سب سے بڑا آرگن ہے انسانی جسم اسکن. اور یہ اس کی جو اناٹومی کیا ہے؟ اچھا اسکن جو ہے نا یہ قسم کی تہ جو جسم پہ چڑھی ہوتی ہے. اس کی کئی تہیں ہوتی ہیں، اوپر والی خشک خلیوں سے بنی ہوتی ہے. اچھا اس کے نیچے جو ہے نا حقیقی جلد ہوتی ہے جو بے شمار اعصاب اس کے اوپر. آپ کی جلد کے نا مختلف لیئرز ہوتے ہیں. اچھا جی یہ جو بیرونی ہوتے ہیں نا تو یہ آپ کے جو جلد آپ کے بالوں وغیرہ ناخن وغیرہ کو پہنچتی ہے. اچھا اس میں نا بے شمار خلیے وغیرہ ہوتی ہے، چربی وغیرہ اس کو آپ کی جو اسکن ہے چربی وغیرہ اس کو ملائم رکھتی ہے. اور آپ کی ہتھیلی اس کے علاوہ جو ہے ہر جگہ پر بال ہی ہوتے ہیں. یہ اسکن کیا کرتی ہے جی؟ آپ کے جسم کو شیپ دیتی ہے، شکل دیتی ہے، پروٹیکشن دیتی ہے. آپ کے جسم کو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اسکن کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ آپ کے جسم کو شیپ دیتی ہے، نرم رکھتی ہے، ملائم رکھتی ہے اور پروٹیکشن دیتی ہے. آپ کے جسم کو پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کے جسم کو. اس کے بعد کیا ہے جی؟ آپ کے ناخن اور ہیئر یہ جسم کا حصہ ہے نا جو جسم کے اوپر حصے پہ پائے جاتے ہیں. یہ بھی حفاظت ہی کرتی ہے، یہ بھی حفاظت کرتی ہے آپ کے بالوں کی. اچھا جب انسانی جسم میں نا کوئی خوراک کی کمی ہوتی ہے نا، نیوٹریشنل ڈیفیسٹ جب ہوتا ہے تو کیا پتہ ہے باڈی کیا کرتی ہے؟ باڈی جو ہے نا نیل انسان کے کمزور ہو جاتے ہیں، ناخن اور بال. کیونکہ انسانی جسم سمجھتا ہے نا کہ یہ غیر ضروری ایکٹیویٹی ہے. بالوں کو پھر وہ توجہ خوراک نہیں دیتی. وہ سب سے پہلے جو ہے جو وائٹل آرگنس ہوتے ہیں دل، پھیپھڑے، دماغ، اس کو پھر انرجی دیتی. اور جو آپ کے ناخن ہوتے ہیں اور آپ کے بال وہاں پر بھی جو ہے خوراک کم دیتی ہے. جب خوراک جو ہے کم ہوتا ہے انسانی جسم تو پھر جب کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا انسانی جسم میں تو اس کے ناخن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ناخن اگر ہیلدی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے جسم بھی ہیلدی ہے یا اس کے بال. اچھا انٹرنل آرگنس جو ہوتے ہیں نا یہ اندرونی اعضاء. انسان کے اندرونی اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ اندرونی اعضاء جو ہے نا آپ کی جو آپ کا معدہ ہے، آپ کی آنت ہے، گردے ہیں، لبلبا ہے، مثانہ ہے، اسٹمک جو ہوتے ہیں نا دل، پھیپھڑے، دماغ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی اندرونی اعضاء. یہ آپ کے اندرونی اعضاء جو نرو سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. اچھا اعضاء رئیسہ کیا ہوتے ہیں؟ اعضاء رئیسہ اور ان کے کام. اعضاء رئیسہ جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کے جسم کے وہ حصے ہوتے ہیں نا جس میں آپ کا جسم جو ہے چلتا ہے. اس کی بغیر آپ کا جسم نہیں چل سکتا. اگر کسی کا ایک ہاتھ نہ ہو نا تو اس کا جسم چلے گا. اگر ایک پاؤں نہ ہو تو جسم چلے گا. لیکن اگر دل
پھیپھڑے یا دماغ ان تینوں میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو پھر جو ہے انسان کا جسم نہیں چلے گا. تو اس کو کہتے ہیں اعضاء رئیس. اس میں پہلے کیا ہے جی؟ دماغ، برین کی کتنے اقسام ہیں؟ بڑا دماغ، آپ کا دماغ کا پچھلا حصہ، چھوٹا دماغ پچھلا حصہ، اور حرامی مغز، یہ آپ کی برین کے حصے. اچھا، برین جو ہے نا، دماغ ایک کھوپڑے کے اندر ہوتا ہے اور یہ ایک ریشم کا ایک ملائم سی چیز ہے. اس کی 49.5 اونس جو اس کا وزن ہوتا ہے. خواتین کے تھوڑا کم ہوتا ہے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کا دماغ زیادہ ہو تو وہ زیادہ عقلمند ہو، جس کا سر چھوٹا ہو تو اتنا عقلمند نہیں ہو. یہاں پر یہ کانشیسنس ہے، برین جو ہوتی ہے آپ کے سارے ڈیسیجنز میکنگ سب کچھ کرے. برین کتنی چھوٹا ہے نا، یعنی 49.5 اونس سے، لیکن 20% انرجی ہوتی ہے نا انسانی جسم کی، یہ برین ہی کنزیوم کرتا ہے. اور یہ اعصاب کے ذریعے اس پر حکمرانی کرتی ہے. اعصاب کیا ہے؟ آپ کی نروس سسٹم ہے، کمیونیکیشن جو کرتی ہیں یہ اعصاب ہوتے ہیں. اگر انسان کی اعصاب میں کوئی ایشو ہو جاتی ہے یا برین، تو پھر جو کنٹرول کھو جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے. بڑا دماغ کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام اختیاری کنٹرول جو اس کے اوپر ہوتے ہیں. بڑے دماغ، یہ دماغ کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے. اچھا، یہ حواس خمسہ کے ذریعے جو ہے نا آپ کی جو باڈی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں. چھوٹا دماغ جو ہوتے ہیں نا، چھوٹا دماغ جو ہوتے ہیں یہ جو ہے نا، یہ توازن وغیرہ کو قائم رکھتے ہیں آپ کو. اور پچھلا دماغ جو ہے نا، حرامی مغز کے ذریعے یہ ملا ہوتا ہے. پچھلا جو بیک برین جو ہوتی ہیں، جو یہاں پر آپ کی اسپائنل کارڈ کے ساتھ ملی ہوتی ہے. حرامی مغز کیا ہے؟ اسپائنل کارڈ، یہ دماغ کی ریڑھ کی ہڈی کی نالی میں رہتا ہے. حرامی مغز جو ہوتے ہیں نا، جس کو اسپائنل کارڈ کہتے ہیں، تو یہ ریڑھ کی ہڈی میں ہوتی ہے اور یہ بالکل محفوظ جگہ ہوتی ہے. اس کی لمبائی تقریباً 18 انچ ہوتی ہے. یہاں پر یہ بہت محفوظ ہوتا ہے. اور حرامی مغز جو ہوتے ہیں نا، یہ انسانی جسم کا انتہائی امپورٹنٹ آرگن ہے. اگر آپ کی اسپائنل کارڈ خراب ہو جائے نا، تو آپ کا دماغ چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، چاہے جتنی بھی اچھی طریقے سے کام کرتا ہو، جتنے بھی بہتر کیوں نہ ہو، یہ پھر کام کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن کا ہیڈ ہے. اگر آپ کا دماغ اگر آپ کا اسپائنل کارڈ کام نہیں کرتا نا، تو آپ کے جسم میں کوئی میسج نہ آئے گی نہ جائے گی، یہ نہ آئے گی نہ جائے گی، کوئی ضرورت. اچھا، دل، ہارٹ جو ہے انسانی جسم میں نا، جو اعضاء رئیسہ میں شامل ہے وہ ہارٹ، دل بھی. دل جو ہے نا، دوسری اور ساتویں پسلی کے درمیان واقع ہے. یہ تھوڑا سا لیفٹ کی طرف ٹلٹ ہے، لیفٹ کی طرف ٹلٹ. اور یہ جو ہے نا، آدمی کی اپنی ہاتھ کی جو مٹھی ہوتی ہے نا، اس کے برابر ہوتا ہے اس کا جو حجم ہوتا ہے. یہ جو ہے مسل سے بنا ہوتا ہے. اس میں مسلز ہوتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ یہ بلڈ کو پمپ کرتا ہے. انسانی جسم کو جو ہے نا، ساری جسم کو بلڈ پہنچاتا ہے. انسانی جسم سے جو کاربوہائیڈریٹڈ ایسی بلڈ ہوتی ہے نا، جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، تو اس کو لے کے آتے ہیں، اس کو پمپ کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کو پیپڑوں کی طرف بیچتے ہیں. وہاں پر اس کو آکسیجن ملتی ہے. اس کے بعد جو ہے واپس آ کے یہ انسانی جسم کے ہر خلیے تک پہنچاتے ہیں. اس میں نیوٹرنٹس ہوتے ہیں خلیوں میں انسان. یہ دل کا کام ہوتا ہے. دل کیا کرتا ہے؟ دل انسانی جسم میں بلڈ جو ہے اس کی سپلائی کرتا ہے، اس کو پہنچاتا ہے، اس کو پمپ کرتا ہے. اگر انسانی جسم میں دل خراب ہو جائے نا، یا دل جو ہے نہ رہے، تو پھر انسان زندہ نہیں رہتا. 3 چیزیں جو ہے نا، یہ انسان اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا. جو آگے ہم پڑھیں گے بھی موت کے اقسام، تو میڈیکل سائنس کے حساب سے موت کے 3 اقسام ہیں. 3 اقسام، یا تو آپ کے پھیپھڑے کام چھوڑ جاتے ہیں، یا آپ کا دل، یا آپ کے دماغ. اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ پیر کام چھوڑ جاتے ہیں نا، تو اس سے آپ کو موت نہیں ہوتی. کسی کی ہاتھ نہ بھی ہونا، کٹ بھی جائے تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، وہاں سے ہوئے گا بلیڈنگ زیادہ. لیکن اگر کسی انسان کا دل یا دماغ یا پھیپھڑے نہ رہے، تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. پھیپھڑے کیا ہے جی؟ یہ ایک اسپنجی لچکدار اعضاء ہے، اور اس کی پسلیوں کے نیچے جو ہے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اس کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے نا کہ اس نے جو ہے خون کو نا آکسیجن دینا ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن. جب ہم سانس لیتے ہیں نا، تو ہم آکسیجن کو نا اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں آکسیجن کو. تو یہ آکسیجن پھیپڑوں میں چلا جاتا ہے. پھیپڑے پھر اس کو فلٹر کر کے اس آکسیجن کو نا صاف کر کے اس کو خون میں شامل کرتے ہیں. اور خون کیا کرتے ہیں؟ خون ہر ایک آرگن، ہر ایک سیل کو نا اس کو پہنچاتا ہے، ہر ایک سیل کو اس کو پہنچاتا ہے. تو یہ پھیپڑوں کا کام ہوتا ہے. اگر کسی کے پھیپڑے خراب ہو جائے نا، اور اس کی موت کو اس کی اگر کوئی پھیپڑوں کی وجہ سے مر جائے نا، اس کو اسپیکسیا موت کہتے ہیں. اسپیکسیا موت. لیور جو ہے نا آپ کا جگر، یہ سب سے بڑا عضو، یہ 3.5 پاؤنڈ ہوتا ہے. یہ جو ہے نا سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے، پسلیوں کے نیچے، میرے کے نیچے ہوتا ہے. انسانی جسم میں سب سے زیادہ کام جو میٹابولک سسٹم میں کرتے ہیں آپ کا جگر کرتا ہے. جگر کیا کرتا ہے؟ جتنی بھی انرجی ہوتی ہے نا، یہ جگر ہی اس کو بناتے ہیں. جتنی بھی فوڈ ہوتی ہے نا، اس کو انرجی میں جگر کنورٹ کرتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے آگے جو ہے فارورڈ کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے. تو جگر جو ہے انتہائی امپورٹنٹ آرگن ہے. جگر کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو انرجی دیتا ہے. یہ انرجی بوسٹر یا انرجی جنریٹر ہے، انرجی پرووائڈ. آپ کا اسٹمک جو ہے نا، اسٹمک، میدا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ڈائجسٹیو سسٹم کا سب سے امپورٹنٹ ایریا ہے. جب آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں تو یہ کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ یہ آپ کے میدے میں چلا جاتا ہے. میدے میں نا مختلف قسم کے گیسز ہوتے ہیں، مختلف قسم کی کیمیکل ریئیکشن اس کے اوپر ہوتا ہے، جس سے یہ خوراک جو ہوتی ہے نا، یہ حل ہو جاتا ہے، ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے پھر یہ چھوٹی آنت میں چلی جاتی ہے، اور اس کی جو ایکسٹرا حصہ ہوتا ہے وہ بڑی آنت کے ذریعے جسم سے نکل جاتی ہے. اور جو انرجی یہ بناتی ہیں، تو چھوٹی آنت کے ذریعے آگے سے جو پھر آپ کی باڈی میں پروسیس ہوتا ہے. تو یہ میدا جو ہے، یہ اس کا یہ کام. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے جی؟ نیکسٹ ہے تلی. آپ کے میدے کی نا بائیں حصے میں ایک آرگن ہوتا ہے. آپ کے حصے میں بائیں آرگن ہوتا ہے.
یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. یہ اس کو پشتو میں طریقے کہتے ہیں. یہ ایک قسم کی کیمیکل بناتا ہے، لیکن اگر یہ جسم میں نہ بھی ہو تو کام چلے گا. اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے. یہ کہ بعض لوگوں سے جو آپریشن کرتے ہیں تو اس کو نکالتے ہیں، اس کے بغیر بھی جو ہے وہ چل جاتا. گردے یہ دو ہوتے ہیں، لوبیا کی طرح ہوتے ہیں، یہاں نیچے پسلی میں ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی، یہ آپ کی جو بلڈ ہوتا ہے نا اس کو فلٹر کر یہ فلٹریشن کا کام کرتا. اور انسان نے نا کتنا ترقی کی ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا نا، جس میں ایک کویشچن ہوا تھا ایک سائنٹسٹ سے جو کہ گردوں پہ کام کر رہا تھا. تو ریسرچ کرنے کے بعد جو سائنٹسٹ پہ کویشچن ہوا نا کہ آپ لوگوں نے نا کتنی چیزیں بنائی انسانوں نے. انسان جو ہے چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ جا رہے ہیں، کمیونیکیشن کو دیکھو کتنا امپرومنٹ آئی ہے. لیکن آپ لوگوں نے آج تک جو ہے گردے کیوں نہیں بنائے؟ گردے تو ابھی بھی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، کوئی گردہ نہیں بنا سکتا. تو اس نے سائنٹسٹ نے کہا نا کہ ہم تو گردے بنا سکتے ہیں، گردے جو ہے نا ہم بنا سکتے ہیں، لیکن گردے جو ڈیسیجن لیتے ہیں نا وہ ہم نہیں دے سکتے. گردوں کے اندر اپنا ایک انٹیلیجنس ہوتا ہے. یہ آپ سے پوچھتے نہیں ہیں کہ میں نے کتنی پانی جو ہے نکالنی ہے اور کتنی رکھنی. یہ خود بخود یہ آٹو انٹیلیجنس پہ کام کرتے ہیں. یعنی آپ کے گردے خود ہی یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنی پانی میں نے باڈی کے اندر رکھنا ہے اور کتنوں کو میں نے باڈی سے نکالنا ہے. تو سائنٹسٹ نے کہا نا کہ گردے تو ہم بنائیں گے، لیکن اس کو عقل کون دیں گے؟ اس کی انسانی گردوں کی اپنی دماغ ہوتی ہے جس پہ یہ فیصلے کرتے. یہ آپ کی برین سے نہیں پوچھتے، آپ کی جو مین برین ہوتی ہے جو سر اس سے نہیں پوچھتے، خود ہی ڈیسائیڈ کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شاہکار ہے گردے جو کہ یہی کام کرتے. اچھا جی، مسانہ جو ہے نا، مسانہ یہ کیا ہے جی؟ یہ آپ کی جو پیشاب کی تیلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کی جسم سے جو پانی خارج ہونی ہے نا تو اس کو جمع کرتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے، یہ سکڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے وہ پانی سے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ کھل جاتا ہے اور وہ پھر واپس جو ہے اسی طرح سے کٹ جاتا ہے. میڈیکل جیورس کا سبجیکٹ آپ کا شروع. نیکسٹ ٹاپک ہے موت کے علامات. اس سے پہلے 2 لیکچرز میں اس کا پہلا حصہ کور کر چکا ہوں. موت کے علامات کیا ہیں؟ موت کے علامات جو ہیں نا، موت کی تعریف پہلے آپ سمجھیں. موت کی تعریف اگر ہم میڈیکل سائنس کے مطابق کر لینا تو وہ کچھ یہ ہو جائے گی. موت کی تعریف، موت کی تشریح جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے جو دل دماغ ہوتے ہیں نا آپ پہ، جب وہ صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کرتے نا، یا ان میں سے ایک بھی صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کرتے، کیونکہ ان تینوں کا آپس میں تعلق ہے. اگر دل کام نہیں کرے گا تو پھیپھڑے بھی نہیں کریں گے، اگر پھیپھڑے نہیں کریں گے تو دماغ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ پھیپھڑوں نے آکسیجن دماغ کو بھی دینا ہے اور دل کو بھی دینا ہے. دل نے خون فارم کرنا ہے تو اس دماغ کو بھی جاتی ہے اور پھیپھڑوں کو بھی جاتی ہے. دماغ نے جو ہے کمیونیکیشن کرنی ہے، بیلنس کریٹ کرنا ہے، میسج دینا ہے پھیپھڑوں کو بھی اور دماغوں کو. تو اگر ان میں سے ایک بھی کام چھوڑ دے تو یہ تو پھر جو ہے موت واقع ہو جائے گی. تو اس کو موت کہیں گے. اچھا، موت کے بعد کیا تبدیلی ہے جسم میں آتی ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ آپ پولیس افسر جو ہے نا اکثر جب دیکھتا ہے تو ڈیڈ باڈی اس کو سامنے آتی ہے، تو اس کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ باڈی جو ہے یہ زندہ ہے یا اس میں سانسیں ابھی ہے یا نہیں. تو یہ جو ہے نا یہ اس میں یہ علامات ہوں گے. یہ علامات آپ نے جو ہے ذہن میں رکھنی. اگر یہ علامات ہے تو آپ سمجھیں کہ وہ باڈی ڈیڈ ہے. کس طرح پتہ کر لیں گے؟ اس طرح اگر آپ اس کی انگلی دبائیں نا تو اگر وہ گلابی نہ ہو جائے، اگر آپ اس کی انگلی کو باندھ دیں نا اور وہاں پر خون جمع نہ ہو جائے، اگر آپ اس کی رگ پہ نا کسی چیز پہ اس طرح اس میں سوراخ کر دیں اس کی اسکن پہ اور اس سے خون نہ نکلے، یا اگر آپ اس کی نا ہاتھ کو نا تیز روشنی کے سامنے رکھتے، اس طرح آپ اپنے ہاتھ پہ اپنے موبائل کا ٹارچ لگائیں اور اپنے ہاتھ کے اوپر رکھیں تو آپ کا ہاتھ مکمل سرخ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ بلڈ ہے یہاں پہ. تو اگر یہ نہ ہو تو پھر بلڈ نہیں ہوگا، تو پھر یہ خون نہیں ہوگا. اگر جسم پہ ٹیکا لگائے نا اور وہ سب مائل نہ ہو جائے، اس طرح اگر آپ اس کو جلتی ہوئی ماچس وغیرہ آپ اس طرح رکھو گے نا اور جلد جو ہے اس میں کوئی ریئیکشن نہ کر دیں. اگر اسٹیتھوسکوپ آپ لگا دیں نا کسی انسان کے اوپر، دل کے اوپر، اور وہ جو ہے کوئی موومنٹ نہ کرے آدھا گھنٹہ تک، یہ ضروری ہے. اگر 5 منٹ کے بعد ای سی جی کرے نا اور وہاں پر بھی کوئی موومنٹ نہ ہو دل کا، تو پھر یہ کیا کہیں گے کہ اس کی جو ہے یہ اس کی باڈی مر چکی ہے. یہ تو پہلی والی سچویشن ہے، یہ تو دل والی. دوسری کیا ہے جی؟ سانس کا پھیپھڑوں کی موت کیسے ہوتی ہے؟ اگر سینہ کو دیکھنے سے حرکت نظر نہ آئے، اگر آپ اس کے یہ جو ناک کے نوسٹرلس ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر آپ کوئی شیشہ یا اس طرح کوئی چیز رکھتے ہو، موومنٹ نہ کرتے، یا اس طرح آپ کوئی جو ہے ہلکا سا مالوچ وغیرہ رکھتے روئی اور اس سے وہ موومنٹ نہ کر دیں، یا آپ اس کی چیسٹ کے اوپر کوئی پانی کا بھرا ہوا کوئی چیز رکھتے اور وہ موومنٹ نہ کرے، تو یہ ہو جاتی ہے. بعض اوقات جو ہے نا عارضی طور پر انسان کی سانس بند ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ زندہ رہتا. اچھا جی، آنکھوں کی حالت کا بدلنا، کسی کی آنکھیں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے، جلد جو ہے اس کو وہ نیلگون ہو جاتا ہے، جسم جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے. انسان کی جسم جو ہوتی ہے نا، یہ جب بلڈ خون جب دل خون فارم کرتا ہے نا تو یہ 98.4 پہ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ مر جائے نا تو یہ 15 سے 20 پر گرتا ہے، اور 8 سے 12 گھنٹے میں لاسٹ پہ تو کیا ہو جاتی ہے؟ یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ ٹھنڈی کیوں ہوتی ہے؟ یہ پھر درجہ حرارت کے مطابق ہو جاتی ہے. اچھا، میں آپ کو نا ایک زبردست قسم کا کویشچن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ سردی میں جو کنویں کے پانی ہوتے ہیں نا، تازہ پانی جب آپ زمین سے نکالتے ہیں سردیوں میں تو یہ گرم ہوتے ہیں، اور گرمی میں یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کسی نے کبھی سوچا؟ اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے نا کہ یہ پانی نہ تو گرم ہوتا ہے اور نہ ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ پانی نہ تو گرم ہوتا ہے اور نہ ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ
اس کا ایک ہی ٹیمپریچر ہوتا ہے، یعنی اس کا ٹیمپریچر ہے 15-20 زمین کے اندر جو پانی. اچھا جب باہر گرمی ہوتی ہے نا اور ٹیمپریچر 45-50 تک ہوتا ہے تو 15-20 ٹیمپریچر والی پانی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو ٹھنڈی لگتی ہے. اچھا جب آپ کی سردی ہوتی ہے نا اور یہاں پر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 5 ہوتا ہے، 6 ہوتا ہے یا 10 تک ہوتا ہے اس طرح، تو جب 15 سے 20 درجہ حرارت کی پانی نیچے ہوئی ہوتی ہے نا، جب وہ اوپر آتی ہے نا تو آپ کو وہ گرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ اوپر والا پانی جو ہوتا ہے نا وہ اتنا ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے. تو زمین کے اندر جو گراؤنڈ واٹرز ہیں نہ تو یہ گرم ہوتے ہیں نہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر کا اگر ماحول گرم ہے تو آپ کو یہ ٹھنڈا دکھیں گے، اور اگر وہاں اوپر کا ماحول ٹھنڈا ہے تو آپ کو یہ گرم دکھیں گے. تو اسی طرح انسانی باڈی ہوتی ہے. انسانی باڈی جو ہے نا یہ چونکہ انسان کا جسم فنکشن کرتا ہے، اور انسان کی جو باڈی ہے نا جو دل ہے یہ خون کو پمپ کرتا ہے تو یہ گرم رہتا ہے. تو جیسے ہی یہ کام چھوڑ جاتے ہیں تو انسان کی باڈی جو ہے نا اس کی ٹیمپریچر عام جو ہے جس طرح آپ کی ایٹماسفیئر کی ٹیمپریچر ہے وہی تک آ جاتی ہے. تو اسے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے. اچھا جی، موت کی اقسام کیا؟ موت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. موت کی قسمیں اور موت کے طریقے اس میں فرق ہے. آپ ذہن میں رکھیں، ایگزامینر یہاں پر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. موت کے طریقے 3 ہیں، موت کے اقسام 2 ہیں. 2 کون سی؟ ایک تو یہ کہ آپ کی جو ہے یہ اعضائے رئیسہ جو ہوتے ہیں آپ کے دل دماغ پہ کام چھوڑ دیں. اور دوسری کیا موت ہوتی ہے؟ یہ سیل کے لیول پہ ہوتی ہے. سیلز آپ کے پھر مرتے ہیں. سیلز جو ہوتے ہیں نا آپ کی مر جاتے ہیں. آپ کی جب یہ دل دماغ پھیپھڑے سلامت رہتے ہیں نا تو جسم کام کرتا ہے. تو جب جسم کام کرتے ہیں تو آپ کے سیل زندہ ہوتے ہیں. تو جیسے کہ مرتے یہ کام چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کے سیل بھی جو ہے نا ڈیگریڈیشن آپ کی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اقسام ہے موت کی. میڈیکل سائنس کے مطابق، قانون کے مطابق قتل کے 4 اقسام: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل ویس. اچھا موت کے 3 طریقوں سے جو ہے نا موت واقع ہو سکتی ہے. پہلا کیا ہے جی؟ دل کام چھوڑے، سنکوپی، دماغ کام چھوڑے، کوما، پھیپھڑے کام چھوڑے، ایسپیکسیا. یہ 3 طریقوں سے جو ہے نا موت ہو سکتی ہے. طریقے 3 ہیں اور اقسام، موت کے اقسام 2 ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. اچھا جی، سنکوپی کیا ہوتی ہے جی؟ دل جو ہے کام چھوڑ جاتا کسی وجہ سے، یا تو خون کی کمی ہو جاتی، یعنی کسی شخص کی جو ہے نس کٹ گئی، خون نکل گیا تو خون کی کمی ہو گئی، دل کمزور ہو گیا یا کوئی اچانک صدمہ ہو گیا تو دل کام چھوڑ جاتا ہے، شاک ہو جاتا ہے. موت سے پہلے کیا علامت ہوئی؟ چہرے اور ہونٹ کی رنگت جو ہے زرد ہوتی ہے، بینائی چلی جاتی ہے، پتلی ہو جاتی ہے، پتلی جو ہوتی ہے نا آنکھوں کی پھیل جاتی ہے، بیمار کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مر رہا ہے، کمزوری بے چینی ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، یہ شور وغیرہ اس کو محسوس ہوتی ہے، بے ہوشی آتی ہے یا کہ جو ہے اس کو آتا ہے. یہ اس کی سمٹمز ہوتی ہیں. اچھا علامت موت کے بعد کیا سمٹمز ہوتی ہیں؟ اگر کوئی شخص اس وجہ سے مرا ہے کہ اس کی دل نے جو ہے نا کام چھوڑ دیا تو اس کے علامات کیا ہوں گے؟ دل سکڑ جائے گا، دل پھیپھڑے، دل جو ہے اعضاء جو ہے یہ زرد ہو جائیں گے. دماغ کام چھوڑتا ہے نا، جب دماغ کام چھوڑ دے تو پھر موت کس طرح ہوتی ہے؟ دماغ کے کام چھوڑ جانے کے بعد جو ہے نا دماغ جب فیل ہو جاتے تو اس کو کوما کہتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں انسان. اس کے جو ہے نا 3 وجوہات ہیں. یا دماغ دب جاتا ہے، یعنی دماغ کمپریس ہو جاتا ہے، خون وغیرہ سے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے دماغ، یا دماغ ہل جاتی ہے اپنی جگہ سے، یا زہر کھانے سے بھی دماغ پر اثر ہوتا ہے. موت سے پہلے یہ علامات ہوتے ہیں کہ جی پسینہ آتا ہے، ہوا کی نالی وغیرہ سر پسینہ نکلنا وغیرہ. موت کے بعد یہ علامات ہوتی ہیں کہ کھوپڑی میں جو ہے خون ہوتا ہے اور یہ اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا پھیپھڑوں کا پھیل جانے سے جو ہے کس طرح موت واقع ہوتی ہے؟ تو جیسے پھیپھڑے جو ہے نا وہ کام چھوڑ دے تو باقی جسم بھی، دل جو ہے وہ بھی کام چھوڑ جاتا ہے. ہوا کے جو سوراخ ہوتے ہیں نا، یعنی نوسٹرلس جو ہوتے ہیں یہ اگر بند ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے. کسی کے گلا گھوٹنے سے بھی ہو سکتی ہے، یا کسی کی زہر کسی کو کھلائی جائے، یا کسی کی چیسٹ پر جو ہے کوئی آدمی بیٹھ جائے جس سے بھی اس کی جو ہے سانس بند ہو جاتی ہے. علامات یہ ہوتی ہے، یہ جلد جو ہے نیلگون کا نشان ہوتا ہے جسم کے اوپر، ہونٹیں زرد ہو جاتی ہے، ہاتھ پیروں کے ناخن جو ہے نیلے ہو جاتے ہیں، چہرے جو ہے جاگلودہ ہو جاتی، منہ اور نتنے جو ہے نا اس سے گاڑھا سیال سا مادہ نکلتا ہے. اس طرح آنکھیں جو ہے نمایاں ہو جاتی، جسم جو ہے آہستہ آہستہ اکڑ جاتا ہے، جسم آہستہ آہستہ اکڑ جاتا ہے. تو یہ آپ کی ہوتی ہیں علامات جب آپ کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. اندرونی علامات کیا ہوتی ہیں؟ پھیپھڑوں کا جو خون جو ہوتا ہے نا، پھیپھڑے جو ہوتے ہیں نا یہ سیاہ خون سے بھر جاتے ہیں اور چیرنے سے نا سیاہ خون باہر نکلتا ہے. سینے پر خون کی باریک تپی جو ہے ہو جاتی ہے. دل کا بایاں حصہ خالی ہو جاتا ہے خون سے. اسی طرح بڑی بڑی وریدیں جو ہے عام طور پر دقیق خون، سیاہ دقیق خون وہاں سے نکلتی ہے، یعنی خون بلڈ جو ہوتی ہے نا یہ بلیک ہو جاتی ہے. وجہ یہ کہ ان کو اس کو پھر جو ہے پھیپھڑے جو ہے اس کو صاف نہیں کر سکتی تو بلیک ہو جاتی، سیاہ ہو جاتی، گاڑھی سے ہو جاتی. اچھا جی، خراشیں کیا ہوتی ہیں؟ رگڑے کیا ہوتی ہیں؟ رگڑے یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جب کوئی کسی شخص کو گھسیٹتا ہے کسی جگہ پر یا روڈ پر، یا اس کو ہاتھ وغیرہ سے کسی پکڑ کر یا گریبان سے پکڑ کر یا ناخن وغیرہ سے، تو اس کو رگڑے کہتے ہیں. اور یہ لڑائی وغیرہ میں اکثر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. آپ جب کسی انسانی جسم کو نا، کسی اسکن کو جب آپ اسی طرح رگڑتے ہیں کسی چیز سے تو اس سے اس کو رگڑے کہتے ہیں. رگڑے اور اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. پھر آگے سے جو ہے ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اس کی رگڑے کی کیا ہے. اس پہ اسکن جو ہے نا زیادہ تر ڈیمیج ہو جاتی ہے رگڑنے سے اور خون سے نکل جاتا ہے. تو اس کے پھر آگے جو زخم ہے پھر اس کی میں ایک ڈگری میں چلے جاتے ہیں. زخموں کی اقسام ہوتی ہیں. زخموں کی اقسام جو ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو زخم کی قسم یہ ہے نا کہ جسم کے کسی حصے سے جب خون نکلتا ہے اور جراثیم جانے کا موقع ملتا ہے تو یہ زخم. لیکن قانونی زخم جو ہے نا 332 PPC سے 338 میں وہاں پر زخموں کی تعریف بھی اور اس کی سزائیں بھی. زخم قانون کے لحاظ سے تو 5 ہی ہے نا: شجع، جرح،
شجاع جرات لاپیز وطلاپی صلاحیت و دیگر زخمی. تو قانونی تعریف یہ ہے اور میڈیکل سائنس کی تعریف یہ ہے کہ اس انسانی جسم پر کوئی ایسا ضرب لگائی جائے یا اس طرح انسانی جسم سے جب خون باہر نکلتا ہے اور جیسے اندر جانے کا موقع ملتا ہے تو اس کو زخم کہتے ہیں. زخم کی قانون اس رائے قانون تو ہم نے اس کو پڑھ لیا. اچھا زخم کے لیے نا انگریزی میں 2 لفظ ہوتے ہیں, ایک وونڈ ہوتا ہے اور ایک انجری ہوتی ہے, لیکن اردو میں اس کو ایک ہی لفظ اس کے لیے ہے. وونڈ جو ہوتا ہے نا یہ کوئی نیچرل ہو سکتا ہے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی نے زخم پہنچایا, اور انجری جو ہوتی ہے نا یہ ضرر ہوتا ہے, یعنی یہ کسی نے اس کو مارا ہوتا ہے. تو ہمارا جو کام ہوتا ہے نا وہ ضرر کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی کہ زخم کے ساتھ, وونڈ کے ساتھ. قانون میں ضرر کی تعریف ہے نا 332 میں ضرر کی تعریف. تو ضرر وہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی تشدد وائلنس کے ذریعے کسی کو زخمی کرتا ہے تو ہم پولیس جو ہے اس کو ڈیل کرتی. زخموں کی پھر 5 اقسام ہیں آگے سے. ایک کچلا ہوا زخم, پٹا ہوا زخم, کٹا ہوا زخم, گونپا ہوا زخم, اسلحہ تشین کا زخم, ویپن کا زخم. اسلحہ تشین کا مطلب کہ جب کسی نے گولی ماری ہو اور گولی جو ہے انسانی جسم کے اندر گئی. اچھا کچلا ہوا زخم کون سا ہوتا ہے؟ کچلا ہوا زخم جب انسانی جسم کو نا کسی اینٹ پتھر وغیرہ اسی طرح کوئی چیز اور سے اس کو کچلا جائے. جس طرح یہ گاڑی اگر کسی انسان کو ماری نا اس کے اوپر جو ہے چڑھ جاتی ہے یا اس کے اوپر جو ہے چلی جاتی ہے تو اس کو کچلنا کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے اس کو کچل دیا. تو کچلنا اسی کو کہتے ہیں نا کہ اوپر سے کوئی ایسی چیز ہو جو کہ کسی چیز کے اوپر گر جائے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ جو ہے نا ایک اینٹ جو ہے آپ اسی طرح کسی انسانی جسم پر اسکن پر جب وہ نیچے گرتی ہیں تو اس کو کچلتے ہیں, تو اس کو کچلا ہوا زخم کہتے ہیں. اور پٹا ہوا زخم وہ ہوتا ہے نا جب کوئی اس طرح نوکدار چیز جو ہے نا کسی انسان کے اوپر گر جائے, یا جنگلی جانوروں کے جو دانت ہوتے ہیں وہ پاڑتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ شیر نے ہرن کو پھاڑ دیا. تو پھاڑنا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ پٹا ہوا زخم ہوتا ہے. یہ زخم جو ہوتے ہیں نا یہ پڑتا ہے انسانی جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں اس کو اس سے پڑتے ہیں. کچلا ہوا زخم اور پٹا ہوا زخم کی کمپیریزن یہ ہے نا کچلا ہوا زخم زیادہ جگہ گرتی اور یہ اندر کی طرف جو ہے زخم کو دھونستی ہے, اور یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتی. یہ اندر کی رگیں جو ہے اس کو اتنا نہیں پہنچتی, اور کچلا ہوا زخم جو ہے یہ اندر تک بھی جاتی ہے انسانی جسم کے اندر, اور یہ جو ہے نرس وغیرہ جو اس کو کاٹتی ہے, جس طرح جانور کسی کو کاٹے یا کوئی نوکدار چیز کسی پہ گر جائے, یہ بھی ترتیب ہوتی ہے, اس کی سیمیٹری نہیں ہوتی. اسی طرح میں نے ایک لاش دیکھی تھی جو کہ ایک آدمی کی تھی, اور وہ اس کا سر جو تھا نا اس سے کٹ چکا تھا. تو لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ کسی نے اس کو جو ہے چھری سے کسی انسان نے اس کو سر کاٹ دیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی جانور نے اس کو کاٹا تھا, اور نشہ کر کے سو گیا تھا. تو کوئی جانور آ کے اس نے اس کو اس طرح کیا تھا. تو یہ ہوتا ہے. کٹا ہوا زخم کون ہوتا ہے؟ جو کٹ جائے تیزدار آلے, چاقو وغیرہ سے, کلاڑی سے. یہ کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ اس کے جو کنارے ہوتے ہیں یہ صاف ہوتے ہیں, اسکن کو اس نے کاٹا ہوا ہوتا ہے اور یہ ڈیپ چلی جاتی ہے یہ زخم کٹا. جس طرح آپ کسی چیز کو کاٹتے ہیں چھری سے جب آپ کسی چیز کو اس طرح کاٹتے ہیں تو اندر تک چلی جاتی ہے, اور اس کے کنارے جو ہوتے ہیں یہ صاف ہوتے ہیں. اور یہ کچلے ہوئے زخم سے جو ہے مختلف ہوتا ہے. یہ سیمیٹری میں اس کی ہوتے ہیں. یہ جو کٹا ہوا زخم ہوتے ہیں نا یہ ڈسپلن میں ہوتے ہیں, اس کے کنارے جو ہوتے ہیں نا یہ ترتیب سے ہوتے ہیں. اور جو کچلا ہوا زخم ہوتا ہے یا پٹا ہوا زخم تو اس کے کنارے ترتیب سے نہیں ہوتے, کیونکہ یہ کوئی تیزدار آلے سے جس طرح چھری چاقو سے پہنچایا ہوا ہوتا ہے نا, تو اس کا پتہ چلتا ہے کیونکہ تیزدار آلہ جو ہوتے ہے, چھری چاقو جو ہوتی ہے اس کو بنایا جاتا ہے. تو جب وہ بنایا جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک نشان ہوتا ہے جو اپنا نشان چھوڑتا ہے, تو اسی وجہ سے اس کی پہچان آسان ہوتا ہے. گونپا ہوا زخم یہ ہوتا ہے نا اسٹیپ, کہ کسی اس طرح ہی کوئی چاقو وغیرہ ہو لیکن اس کو کسی کے اندر جو ہے گونپی جائے, یعنی اس کے اندر چلی جائے, تو اس کو گونپا ہوا زخم کرتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس نے اس کو اسٹیپ کیا. اسٹیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے چاقو کے ذریعے جو ہے اس کو مارا, اور چاقو جو اس کی جسم کے اندر چلا گیا تو اس کو اسٹیبنگ کہتے ہیں. اس نے اس کو اسٹیپ کیا. اس میں ہوتا یہ ہے نا کہ اس کی جو اوزار ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس سے اس نے اس کو اسٹیپ کیا ہے, کیونکہ وہ اس کی جو جس چیز سے اسٹیپ کیا ہوتا ہے نا اس کی سائز جو ہے اس کی زخم اور اس کی میچنگ ہو جاتی ہے. اگر کسی نے کسی کو چاقو سے مارا ہے اور وہ کوئی کلیم کرے کہ جی اس نے مجھے چھری سے مارا, تو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ چاقو تھوڑا سا باریک ہوتا ہے اور چھری جو ہے اس کی سائڈ زیادہ ہوتی ہے, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو اسٹیبنگ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انسانی جسم کے اندر چلی جائے. یہ خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس سے جو ہے انسان کی جسم کے اندر جو اعضاء رئیسہ ہوتے ہیں نا, یا یہ جو وائٹل ارگن ہوتے ہیں, یہ اس سے زخمی ہو جاتے ہیں. جب یہ زخمی ہو جاتے ہیں تو اس سے خون نکلتا ہے, اور جب خون نکلتا ہے تو خون بعض اوقات اندر کی طرف بہہ جاتی ہے انسانی جسم. جب اندر کی طرف خون بہتی ہے تو پھر اس سے موت واقع ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے آپ کا جی اسلحہ تشین کا زخم, فائر آرم. جب کوئی شخص کسی کو گولی مارے نا تو اس کو اسلحہ تشین کا زخم کہتے ہیں. گولی لگنے کی جو آپ نے کس طرح پہچاننا ہے, کیونکہ گولی جب لگتی ہے نا انسانی جسم کے اندر جاتی ہے تو یہ اپنی جگہ جو ہے نا اپنا راستہ تبدیل کرتی ہے, کیونکہ آگے سے نا کوئی ہڈی نہ سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. اور جب گولی ہڈی نہ ہو اور ایک انسان کی جسم کی ایک جگہ سے انٹری کرتی ہے دوسری جگہ سے نکلتی, تو اس کی جو نکلنے والا پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے, جو اس کی انٹری پوائنٹ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. اس سے یہی پتہ چل جاتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا کہ انسانی جسم کے اندر ہی گولیاں رہ جاتی ہیں, بلٹس ہوتے رہ جاتے ہیں, کیونکہ بلٹ انسانی باڈی کے اندر چلی جاتی ہیں, وہاں پر وہ اپنا راستہ تبدیل کرتی ہے. جیسے اس کا راستہ تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اندر ہی رہ جاتی ہے. تو پھر پوسٹ مارٹم میں آپریشن اگر مر چکا ہے تو پھر پوسٹ مارٹم میں اس کو باہر نکالا جاتا ہے, اور اگر زندہ ہے تو آپریشن کر کے اس کو باہر نکالا. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کوئی واقعہ ہو تو گولی لگی ہو کسی کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا آپریشن ہو. تو آپریشن اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اس کی جسم کے اندر جو ہوتی ہے یہ جسم کے اندر نا وہ بلٹس ہوتے ہیں, یا اس کی جسم کے اندر میں نا
اس طرح کوئی جسم اس نے اس کو کاٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کی پھر اس نے پیونکاری کرنی ہوتی ہے. اگر کسی کی جو ہے پھیپھڑے کاٹے ہیں, خراب کیے, یا دل کو نقصان پہنچائے, یا جو ہے لیور کو پاڑ دیے, تو پھر اس کی جو ہے اس کو پھر ٹریٹ کیا جاتا ہے, آپریشن کر کے اس کو دوبارہ جو ہے اس کی پیونکاری کی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ آپریشن ہوتے ہیں, یا جو بلٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ باہر نکالنے کے لیے بھی آپریشن کی جاتی ہے. تو یہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں, اور اس میں ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ویپن کون سی یوز ہوئی ہے. جتنی ویپن نقدار ہوتی ہے نا, اتنی وہ زخم خطرناک نہیں ہوتی. جتنی ویپن جو ہوتی ہے نا, اس طرح بلٹ کی شکل بڑی ہو اور چرے کی طرح ہو, جس طرح چریز کارتوس وغیرہ جو ہوتے ہیں, تو پھر وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس کی حجم زیادہ ہو جاتی ہے نا. جب جتنی حجم زیادہ ہوگی تو اتنی وہ زیادہ نقصان کرے گی انسانی باڈی کے اندر. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویپن کون سا یوز ہوا ہے. جس طرح ویپن یوز ہوا ہوتا ہے تو اس طرح ہی اس کی پھر اس کے اپنی الگ الگ ایفیکٹ ہوتے ہیں. آپ کے لیے اتنا ضروری ہے نا کہ آپ کو صرف یہ پتہ چلے کہ یہ کون سی زخم کی اقسام کیا ہے, کون سا زخم جو ہے کیسے ہوتا ہے, کس طرح نظر آتا ہے. اور اگر کل آپ کسی کی ڈیڈ باڈی کو وزٹ کریں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کس چیز سے مارا ہے, یہ زخم کس چیز کی ہے, یہ اسلحہ تشین کی ہے, یہ کسی نے اس کو اسٹیپ کیا ہے, کسی نے اس کو چاقو سے مارا ہے, کسی نے اس کے اوپر کوئی پتھر وغیرہ پھینکا ہے, کیا کیا. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو جو موت ہے نا, موت کے اقسام اور موت کے طریقے آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ اس کا موت کیسے ہوا. اگر ڈاکٹر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھتے ہیں نا کہ اس کی دل جو ہے اس نے کام چھوڑ دیا, کومے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے, سنکوپی کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے, تو اگر کوئی شخص کہے کہ اس نے جو ہے اس نے جو ہے خودکشی کی ہے, تو آپ اس کو نہیں مانو گے, کیونکہ وہ تو وہ موت جو ہوگی نا پھیپھڑوں کا پھیل ہونے سے پھر ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ موت کے طریقے کون کون سے اور اقسام کون کون سے. اگر آپ کسی باڈی کو وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ ڈیڈ ہے یا نہیں, کیونکہ یہ علامات آپ نے دیکھنی کہ اس کے اندر خون چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, سانسوں لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا, دماغ اس کے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, رسپونڈ اگر وہ کر رہا ہے کسی بھی شکل میں تو وہ زندہ ہے, اگر رسپونڈ نہیں کر رہا تو سمجھو کہ وہ زندہ نہیں ہے. اس میں ہم زہروں سے آگے پڑھتے ہیں. اس سے پہلے 3-4 لیکچر ہو چکے ہیں, تو آپ پڑھیں. زہر کی تعریف سے آج ہم شروع کریں گے, اور آج آخری لیکچر ہوگا, اس میں ہم ختم کریں گے. زہر کی تعریف کی. اچھا, زہر کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات نا لوگ اپنے مخالفین کو زہر دے کر اس کو مرواتے ہیں. تو پولیس افسر کو پتہ ہونی چاہیے کہ زہر کھانے سے جو موت ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے, اس کے کیا کیا جو ہے سمٹمز ہوتے ہیں, تاکہ پتہ چلے, اور کون کون سی زہر سے کتنی ٹائم میں موت ہو. سپوز آپ کو ایک شخص کہتا ہے کہ جس کو سانپ نے کاٹ دیا اور یہ جو 2 منٹ میں مر گیا, تو 2 منٹ میں نہیں مرتا سانپ سے. سانپ کی زہر جو ہے اس کو ٹائم لگتا ہے. اسی طرح اور کوئی زہر جو ہے آپ کو کوئی بتائے کہ جس نے یہ چیز کھا لی وہ مر گیا, تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے بینگ اے پولیس آفیسر کہ اس چیز سے موت واقع ہو سکتی ہے, اس سے نہیں ہو سکتی. اس قسم کی زہر اگر کوئی کھائے یا کھلائے جائے تو اس سے اتنی ٹائم بعد جو ہے موت واقع ہو سکتی ہے. تو اسی وجہ سے یہ آپ کے لیے ضروری ہے. زہر کی تعریف مشکل ہے کیونکہ کوئی چیز جو ہے وہ زہر ہو سکتی ہے اگر اس کو زیادہ مقدار میں, اگر آپ کسی کو کھانا بھی کھلا دیں زیادہ اپنی ضرورت سے بہت زیادہ, تو وہ مر سکتا ہے. تو زہر کی تعریف اسی لیے تھوڑا سا مشکل ہے, اور PPC میں جو ہے اس کی کوئی خاص تعریف بھی نہیں کی گئی ہے. لیکن تعریف یہ ہے نا اس کی کہ زہر ہر وہ چیز ہے نا جو انسانی جسم کو خراب کرتا ہے, اس کو مارتا ہے, یا انسان کے جسم کو ڈسٹرب کرتا ہے, جس میں کوئی ایسی خاصیت موجود ہو نا, کوئی مضرت کی خاصیت, یعنی کوئی نقصان رسانی کی خاصیت موجود ہو. جس طرح سانپ اگر کسی کو ڈسے تو مر جاتا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ زہر. تو یہ زہر ہے جس میں انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ٹینڈنسی ہو اس کے اندر, تو یہ زہر ہوگی. اچھا, زہر جو ہوتے ہیں نا زیادہ تر خودکشیوں میں جو ہے یہ ہوتی ہے, خودکشی کے لیے جو ہے زہر لوگوں کو دیا جاتا ہے. اس طرح سنکھیا وغیرہ ہوتی ہے, لوگ کھاتے ہیں, خواتین زیادہ تر کرتی ہیں, یا مویشیوں کو مارنے کے لیے, یا اس طرح بھی زہر دیا جاتا ہے. یا ایک آدمی کو رابری کے لیے اگر بے ہوش کیا جا رہا ہو نا, تو اس کو بھی جو ہے اس طرح زہر دیا جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے بے ہوش ہو جائے اور وہ اپنا کام کر لے. اچھا, زہروں کی نا 3 اقسام ہیں. پہلے زہر کیا آتے ہیں, جسم کو جلا دیتے ہیں, دوسرے سوزش پیدا کرتے ہیں, اور تیسری جو ہے برین پہ جو ہے وہ اپنا اثر کرتے ہیں, دماغ کو, اعصاب پہ کے اوپر جو ہے نروس سسٹم کو وہ متاثر کرتے ہیں. پہلے جو جسم کو گلاتے ہیں نا, یعنی جسم کو کھاتے ہیں, تو یہ جو آپ کھاتے ہیں کوئی چیز, تو وہ آپ کے اندر اگر چلی جاتی ہے تو آپ جسم کو جو ہے منہ کو یا آپ کے معدے کو اس کو کھاتی ہیں, کاٹتی ہیں. اس کو جو سوزش پیدا کرتی ہے نا, تو گلے کو وغیرہ کو تو کاٹتی نہیں, لیکن انجماتی خون کا مقصد ہے کہ منجمد کرتے ہیں خون کو. کیا کرتے ہیں, خون کو جو ہے فریز کرتے ہیں. تو یہ دوسری قسم کی. اور تیسری یہی ہے کہ آپ کی جو نروس سسٹم ہے اس پہ کام کرتے ہیں, جس طرح دماغ پر اثر کرتے ہیں, کوئی شراب بھی ہو سکتی ہے, فیوم بھی ہو سکتی ہے, اس طرح دل پر اثر کرنے والی اور بھی کیمیکل چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا, یہ جو زہروں کے کیمیکل ہیں, میں نے اس کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو صرف یہ کنسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ کیا ہے. زہروں کے نام کیمیکل نیم جو ہے اس کو پیچھے آپ نے پڑھنے کی ضرورت نہیں, نہ ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, زہر جو ہے نا کون سی طریقوں سے جو ہے جسم میں داخل ہوتی ہے, کون سے طریقوں میں ہو سکتی ہے. تو منہ سے کوئی چیز کھائے, کسی کو سونگی جائے, کوئی چیز سونگی بھی جا سکتی ہے, خلیے کے اندر بھی جذب ہو سکتا ہے, کسی کو انجیکشن کے ذریعے بھی زہر دی جا سکتی ہے, کسی کے جسم میں زخم ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے, خون کی نالی میں اس کو جو ہے رکھا جا سکتا ہے, مکت کے ذریعے بھی, اینل کے ذریعے بھی اس کو بھیجا جا سکتا ہے, لیکن اس کی مقدار پھر ڈبل ہونی چاہیے. اچھا, اس کا اثر کس طرح کم ہوتا ہے زہر کا. تو کوئی پیشاب کرتا ہے, کوئی تھوکتا ہے, کوئی چیز اس طرح جسم سے پسینہ خارج ہوتا ہے, تو اس کا لیول کم ہو جاتا ہے. اور زہروں کا نا انسان یا حیوان پر کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں, کیا سمٹمز ہوتے ہیں. اگر زہر کسی انسان یا حیوان کو دیا گیا تو اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے, یا ایفیکٹ سمٹمز کیا ہوں گے. تو وہ یہ ہوتے ہیں نا کہ زہر جس کو دیا جاتا ہے نا, تیزاب وغیرہ ہو, تو وہ گلے کو نا کاٹ دیتے ہیں, وہ بلڈ کو نا فریز کرتے ہیں, اور وہ
جو سینسیشنز ہوتی ہیں نا انسان کی، جو نرو سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی ڈیمیج کرتا ہے، اس کو ڈیمیج کرتا ہے، دماغ کو جو ہے ڈیمیج کرتا ہے، ریشوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا جی، زہر کی مختلف قسمیں، مشہور قسمیں کون کون سی ہے زہر کی؟ زہر جو عام طور پر پاکستان میں استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، زہر پاکستان میں کیوں آسانی سے ملتی ہے؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے زہر جو ہوتی ہے نا، اس کی کوئی اس طرح لائسنس وہ نہیں ہوتی، بس لوگ دے دیتے ہیں۔ ویسے ہے لا میں تو ہے لائسنس، بٹ لوگوں کو مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، کسان چلے جاتے ہیں وہیں سے بھی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں، یا چوہوں کے لیے بھی لوگ زہر جو لے لیتے ہیں، تو اس سے بھی کسی کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں بہت ایزیلی اویلیبل ہے۔ سنکیا جو ہے نا، یہ مشہور قسم ہے، اس کی مہلک خوراک 2 تا 4 گرین ہے، اور یہ 24 گھنٹے جو ہے اس کی امپیکٹ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اپیم جو ہے یہ برین پر افیکٹ کرتا ہے، اور خوراک 4 گرین، اور اس کی جو مہلک ٹائم ہے نا یہ 7 سے 12 گھنٹے۔ دتورا جو ہے یہ بھی برین کو افیکٹ کرتا ہے، اور یہ اس سے عام طور پر موت نہیں ہوتی، بس آدمی جو ہے نا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے میٹا تیلیا ایکوائٹ وغیرہ، یہ جو ہے یہ بھی اعصاب پر، نرو سسٹم کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے، اور اس سے جو ہے 2 منٹ میں بھی موت ہوئی تھی، 5 گھنٹوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کچلا یعنی نیکسن وامیکا جو ہے یہ اسپائنل کارڈ کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور اس سے بھی جو ہے مختلف ٹائموں میں موت ہوتی ہے، 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے۔ تانبے کی نمکیات وغیرہ یہ بھی مہلک زہر ہے، اور اس کی جو کئی دفعہ جو ہے دن میں موت ہوتی ہے، کبھی 12 گھنٹے، کبھی 1 گھنٹے میں اس کی بھی موت، 12 سے بھی جو ہے موت ہو جاتی ہے، آدھے گھنٹے وغیرہ۔ یہ جو ہے زہروں کی ٹائمنگ ہے، کسی اتنی ٹائم میں موت ہوتی ہے، یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ زہر دی گئی ہے، تو سپوز کوئی شخص کہے کہ جی اس کو سانپ نے کاٹا ہے، تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ 15 سے 20 جو ہے ٹیکا اس کا ہوتا ہے، اور 200 سے 370 گرام جو ہوتے ہیں نا، ملی گرام جو ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ، اگر کوئی سانپ کسی کو ڈسے تو اتنی ہوتی ہے، اور 2 گھنٹے اس کے ٹائم ہوتے ہیں۔ تو آپ کو اگر یہ پتہ ہو تو پھر آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کسی نے واقعی سانپ نے کاٹا، یا کسی نے اس کو کسی اور طریقے سے۔ تیزابی زہریں یہی ہوتی ہیں جس طرح، اور اس کی بھی مہلک میعاد 2 سے 24 گھنٹے۔ کاری زہر یہی ہے، اس کی یہی علامات ہے۔ الکوہول شراب سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ کوکین جو ہے یہ بھی ہے، اگر اس کی بھی زیادہ مقدار ہوتی ہے، یہ بھی بنگ ویسے موت نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی اس سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ 12 گھنٹے تک جو ہے بنگ بھی خطرناک چیز ہے ویسے۔ تمباکو سے بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے بعد میں بھی موت ہو سکتی ہے۔ یہ ہائیڈروسینک ایسڈ سے بھی ہو سکتی ہے موت جو ہے، اس کی مہلک ٹائم 12 تا 10 منٹ ہے۔ اور یہ کاربائنک ایسڈ گیسز جو ہے نا، یہ بھی موت کی باعث ہو سکتی ہے۔ یہ کنیزیا جو ہے یہ بھی 24 گھنٹوں میں کسی کو مار سکتی ہے۔ تو یہ زہر جو ہے نا، اس کی یہ ٹائم آپ نوٹ کر لیں، نام اور ٹائم صرف، یہ کتنی کون سی زہر جو ہے کتنی ٹائم اس کی ڈیوریشن ہے، اور اس کی خوراک کتنی ہے۔ اگر اتنی خوراک کوئی لے لے تو پھر اس کو موت آ سکتی ہے۔ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ٹائمنگ جو ہے اور زہر کے نام صرف یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا جی، ہینگنگ کیا ہوتی ہے جی؟ ہینگنگ، پھانسی پر لٹکنا یا لٹکانا، یہ سب سے جو ہے نا کلاسیکل ٹائپ ہے خودکشی کرنے کا، یا کسی کو گھر کے اندرونی لوگوں کو مارنے کا۔ اچھا، کسی کو جو زیادہ تر لوگ جب خودکشی کرتے ہیں نا تو وہ خود کو پھانسی لگاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کسی ٹول کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اپنی ہی ناڑے سے بھی آپ اپنے آپ کو مار سکتے ہیں، اپنی قمیض سے بھی مار سکتے ہیں، اپنی شلوار سے بھی مار سکتے ہیں، اپنا خاتون اپنی دوپٹے سے بھی خود کو جو ہے مروا سکتی ہے۔ تو یہ بہت ایزی ہوتا ہے، یا بیڈ شیٹ سے بھی آپ کر سکتے ہیں کام، اور آسانی سے اپنے روم میں جو ہے یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت جو ہے زیادہ کامن کلاسیکل چیز ہے خودکشی کرنے کی۔ لیکن اسی چونکہ اگر کوئی شخص لٹکا ہوا ہے نا، تو لوگ یہی سمجھیں گے اس نے خودکشی کی، تو اس کے پیچھے جو ہے نا لوگوں نے قتل شروع کیا، مرڈر شروع کیا۔ لوگ پہلے سے مار دیتے، زہر کھلا دیتے، یا اور کسی طریقے سے اس کا گلا گھونٹتے، اس کے بعد اس کو جو ہے لٹکا دیتے، تاکہ جو ہے لوگ کہے کہ اس نے تو خودکشی کی۔ اور یہ زیادہ تر فیملی کیسز ہوتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی کو اگر کسی نے پھانسی دینی ہے نا، یعنی لٹکانا ہے، تو پہلے اس کو مارنا پڑے گا، اور بعد میں اس کو لٹکا، تو ایک آدمی کا کام نہیں ہے، ایک آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو 3-4 لوگ چاہیے ہوتے، تو یہ مشکل کام ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں سارے مل کر اگر ایک آدمی کو مارنا ہے نا، تو پھر اس کے یہ کام کر دیتے۔ تو اس میں نا کچھ سمٹمز ہے، کچھ سائن اینڈ سمٹمز ہے کہ اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی نے خودکشی کی ہے، یہ خود لٹک چکا ہے، یا اس کو کسی نے پہلے مار دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے اوپر لٹکایا ہے۔ تو بیسیکلی اگر ایک آدمی کو مارا جائے نا، اور 2-3 گھنٹوں کے اندر اندر اس کو لٹکایا بھی جائے، تو اس کے سمٹمز ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی زندہ لٹک چکا ہے، اور یا اس کو پہلے مروا کر اس کے بعد اس کو لٹکایا گیا ہے، تو دونوں کے سمٹم ایک جیسے ہوتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے کس طرح اس کو پھر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ پہلے سے مر چکا تھا یا اس کو بعد میں جو ہے لٹکا ہے، کیونکہ اس کے اور سمٹمز ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو پہلے مروانا ہے، یا کئی لوگوں نے اس کو پھانسی دلانی ہے اس طرح، تو اس میں اور جو ہے اس کو خراش تراش ہوگی، جو اور چیزیں تھیں وہ ہو جاتی ہیں۔ یا اگر کسی آدمی جو ہے آپ اس کو جگہ کو بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر کسی آدمی نے خودکشی، کسی انسان نے خودکشی کی، تو وہاں کی روم کی جو ہے کنڈیشن کو آپ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھا اگر یہ آدمی لٹک گیا تو کیا وہ جو ہے اس کا جو وزن تھا جسم کو کس سائڈ پہ تھا، یا جب کوئی آدمی جو ہے وہاں سے لٹک کے مرتا ہے نا خود کو پندہ لگا کے، تو اس کی جو پندہ ہوتے ہیں نا، یہ اس کی گردن کے اندر جا چکی ہوتی ہے، کیونکہ اسی سے ہی موت ہونی ہے۔ اس کی یہ جو ہڈیاں ہوتی ہے توڑائی جاتی ہے، ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اور اس کی جو موت ہوتی ہے نا، ابھی اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ جی پہلے موت کس چیز سے ہوتی ہے، کہ کیونکہ جب کوئی آدمی پھانسی پہ لٹکتا ہے نا، کسی آدمی کو اگر پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے نا، تو اس کی جو 2 طریقوں سے اس کی موت ہو سکتی ہے۔ موت کے تو ہم نے 3 طریقے پڑھے تھے نا، کہ یا دماغ کام چھوڑے کوما ہوتا ہے، یا پیپڑے جو ہے کام چھوڑے اسٹیکسیا وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس میں دونوں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب کسی کی گردن پہ اس طرح کوئی پندہ ڈالا جائے نا، تو اس کی برین کو بھی بلڈ کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے،
یعنی یہ برین کو تو بلڈ اسی گردن کے تھرو جاتی ہے نا، کوئی بلوٹوتھ تو نہیں لگا ہے، تو یہ رگیں ادھر جاتی ہیں تو تبھی آپ کے برین کام کرتا ہے. جب یہ رگیں ایک دم کینچی جاتی ہے اور اس میں بلڈ جو ہے اوپر نہیں جاتی تو پھر تو دماغ نے کام چھوڑ دیا. تو ابھی موت دماغ کے کام چھوڑنے سے بھی ہو سکتا ہے اور نیچے جو آپ کا آکسیجن نہیں جا رہا ہے پھیپھڑوں کے، اس سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں سے ہو سکتا ہے. تو ابھی یہ تو پھر ڈاکٹر لکھے گا کہ موت جو ہے کس لیول پر ہوئی تھی، لیکن اس کی موت کی یہ 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو برین نے کام چھوڑا ہوتا ہے یا جو ہے پھیپھڑوں نے کام. ابھی کون سا پہلے کام چھوڑتا ہے یہ ڈاکٹر لکھے گا. تو یہ ہو جاتا ہے. تو باقی آپ نے کنڈیشنز کو دیکھ کے حالات سرکمسٹینشیل ایویڈنس کو کلیکٹ کر کے آپ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جی یہ جو ہے کسی نے اس کو قتل کیا ہے یا خودکشی. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ خودکشی یا قتل ہے. تو اگر پھانسی لٹکایا ہوا ہوتا ہے نا، تو پہلے جو ہے آدمی نے خودکشی کی ہے یا پہلے اس کو مار کے بعد میں لٹکایا گیا، اسٹرینگولیشن جس کو کہتے ہیں، کسی کا گلا جو ہے گھونٹا گیا ہے. گلا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نیچے ہی اس کے گردن پہ پاؤں رکھ کے یا اس پہ ہاتھ رکھ کے اس کو جو ہے آپ اس کی جو ہے سانسیں بند کر دیتے ہیں تو مر جاتا ہے. تو اس کے پتہ یہ چل جاتا ہے نا کہ اگر کسی کی جو ہے گردن پہ ہاتھ رکھ کر یا گھٹنا رکھ کر، جس طرح امریکن ایک پولیس افسر نے وہ بلیک کے گردن پہ گھٹنا رکھا تھا اور اس کو مارا. تو اس سے ہوتا یہ ہے نا کہ اس سے گردن کی نا ایک خاص ہڈی جو ہے وہ ٹارگیٹ ہو جاتی ہے مین. یہ ارد گرد جو ہوتے ہیں نا چاروں طرف نہیں ہوتی اور یہ جا جو ہوتی ہے نا جا، یہ نکل جاتی ہے لٹکنے سے، اوپر کے لٹکنے سے. اور گلا گھوٹنے سے یہ نہیں اتر، گلا گھوٹنے سے صرف یہ اسپیسیفک جو آپ کا سانس کی نالی ہوتی ہے نا یہ ٹوٹ جاتی ہے یا یہاں پر یہ بند ہو جاتی ہے. اکثر ٹوٹتی بھی نہیں کیونکہ وہ صرف وہ بند کرتے ہیں تو جب اس کی سانس نکل جاتی ہے پھر چھوڑتے ہیں. لیکن اگر کسی کو لٹکانا ہوتا ہے تو پھر یہ ٹوٹ جاتی ہے، یہ نالیاں وغیرہ یہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اسٹرینگولیشن اور لٹکانے، پھانسی کے لٹکانے کا یہ بھی فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو سمٹمز ہوتے ہیں نا، سمٹمز یہ ہوتے ہیں اگر کسی کو لٹکایا گیا ہو یا کوئی خودکشی اس نے کی تو سمٹمز ویسے دونوں کے سیم ہی ہوتے ہیں، اتنا فرق نہیں ہوتا. دونوں کے یہ ہوتے ہیں، اس سے پیشاب بھی نکل جاتی ہے، منی بھی نکل جاتی ہے اس سے، اور وہ جو ہے اس کی جسم جو ہے یہ لاف جو ہوتے ہیں اس کی چیسٹ پہ آ جاتے ہیں، سینے پہ آ جاتے ہیں. یہ اسی طرح جو ہے وہ اس کی جو خون ہے یہ اوپر سر اور جو ہے اس میں پھنس جاتا ہے. اور یہ اگر اس کی موت ہوئی ہے سانس روکنے سے تو اس کے بلڈ جو ہوتے ہیں یہ بلیک ہو جاتے ہیں، سیاہ جو ہے ہو جاتے ہیں اور اس کی ناک وغیرہ میں بھی خون آ جاتا ہے. تو یہ اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. اچھا، اس میں بیسک کویشچن یہ ہوتے ہیں نا کہ کویشچن یہ ہے کہ جی اس کو جو ہے سزائے موت، اس کو قتل کیا گیا ہے یا اس کو پھانسی دی گئی. تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، یہ جو ساری اس نے یہ جو اسٹوری یہاں پہ لکھی ہے نا، اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں صرف یہی جو میں نے آپ کو بتایا، کویشچن صرف یہ ہوتا ہے کہ گلا گھوٹنا، اسٹرینگولیشن جو ہوتی ہے نا، تو اس کی الگ سمٹمز ہوتے ہیں. اسٹرینگولیشن یعنی گلا گھوٹنے کی سمٹمز الگ ہوتے ہیں اور پھانسی لٹکنے کے جو ہے سمٹمز الگ ہوتے ہیں. باقی اگر کسی آدمی کو پہلے مارا گیا ہو، پہلے اس کو مروایا گیا اور اس کے بعد اس کو لٹکایا گیا اور 2-3 گھنٹوں میں تو سیم ہی سمٹمز، اس میں کوئی جو ہے فرق نہیں ہوتا. اچھا جی، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ سارے اس میں یہی باتیں، یہ میں نے آپ کو وہ نچوڑ دی، میں نے آپ کو وہ سمرائز فارم میں آپ کو بتایا. تو یہ آپ ایک بار خیر آپ اس کو پڑھ بھی لیں، لیکن یہ اس کی سمٹمز، اس کی دونوں کی یہی جو ہے کنکلوژن ہے اور اس کا نتیجہ ہے. تو یہ آپ کا ختم ہو گیا میڈیکل جیورس پروڈنس. اس میں آج ہم نے یہ زہروں کا پڑھا اور ساتھ ہی ہم نے یہ پھانسی، لٹکانا اور اسٹرینگولیشن کو پڑھا. اس کو آپ پڑھیں ایک بار، اور اگر کسی جگہ پر کوئی کنفیوژن رہی تو پھر آپ کویسچن کریں، واٹس ایپ گروپ میں آنسر کروں گا.